بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. ایک اچھی خوبصورت پیاری ٹھنڈی صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا. آج کل اسلام آباد کی جو صبح ہے وہ تو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہو رہی ہے, کیونکہ لیٹ نائٹ بارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, تو جیسی صبح کا آغاز ہوتا ہے تو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی مارننگ ہوتی ہے. تو دیکھیں آپ اپنی نا ذرا صحت کا بھی آج کل خیال کیجیے گا, کیونکہ یہ جو برسات کا موسم چل رہا ہے یہ ساتھ. جب ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے نا تو ہمارے اندر ایک نہ صرف اداسی ہوتی ہے, یعنی روح کو اس کی غذا نہیں مل رہی تو وہ بے چین ہے. سیدھی سی بات ہے, آپ جسم کو غذا نہ دیں جسم بے چین ہو جائے گا. Obviously. تو اب یہ ہے بیسکلی اس کا فلسفہ کیا ہے کہ خود کو ٹائم دینا کیا ہے. خود کو ٹائم دینا یہ ہے کہ آپ کے روح کی جتنی بنیادی ضروریات ہیں اس میں عبادت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہے, اس میں پریکٹیکل لائف کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے اندر سے آئے ہوئے سولوشنز ہیں. آپ کے اندر سے آئے ہوئے سولوشنز کیا ہوتے ہیں؟ وہ جتنے سولوشنز ہوتے ہیں وہ فلٹر ہوئے ہوتے ہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق, اسلام کی جو اخلاقیات کے تقاضے ہیں ان کے مطابق. تو بنیادی طور پہ آپ جب اندر سے مطمئن ہیں, اللہ تعالیٰ سے لو لگائی ہوئی ہے, انسانوں کے ساتھ آپ کے روابط بہترین ہیں, تو آپ کے اندر سے آپ کو جو گائیڈنس آ رہی ہوتی ہے نا, وہ گائیڈنس آپ کو ایک مطمئن شخص کے طور پہ پوری دنیا کو نہ صرف انٹروڈیوس کرواتی ہے, آپ کے اندر وہ ایک ایسا سکون پیدا کرتی ہے, ایک ایسی طمانینت پیدا کرتی ہے کہ آپ کی جتنی ڈیلنگز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ اس میں کہیں غصہ نہیں ہوتا, اس میں کہیں اکتاہٹ نہیں ہوتی, اس میں کوئی اضطراب نہیں ہوتا, اس میں کوئی بے ایمانی جس طرح آج کل ہمارے پاس عام ہے. ہم بے ایمانی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ میجورٹی آپ لوگوں کو جب اسٹڈی کریں گے نا تو انہوں نے کبھی اپنے آپ سے ہی رابطہ نہیں کیا ہوتا. ان کا ضمیر جو ہے, کبھی اگر وہ ضمیر سے رابطہ کریں, کبھی نمبر ڈائل کریں, اور اس کا نمبر جو ڈائل کرنا کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ سکون کے ساتھ صرف 10 سے 15 منٹ ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ جائیں. اگر اس کو تھوڑا سا اس کی لائٹیں بند کر دیں سکون کے لیے وہ بھی اچھا ہے, اور صرف اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ سے سوال کریں, کیا میں جو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا جب رات کو سونے لگیں تو آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ آج میں نے پورا دن کیا کیا, کس کے ساتھ اچھا رہا, کس کے ساتھ برا ہوا, سارا ذرا وہ پورے ایک دن کی روٹین کو ریوائز کرے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. وہی بات ہے, ضمیر سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں, ترجمانی پڑھ رہے, سمجھ نہیں رہے, عربی پڑھ رہے ہیں. ہاں, جب پریکٹیکلی معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دین کے بالکل اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں. اور میں بتاؤں, دین کوئی بھی ہو, جو جتنے الہامی دین ہیں, ایون کہ ہندو مت ہے, بدھ مت ہے, کوئی بھی دوسرے سے بدتمیزی کرنے, دوسرے کو نقصان پہنچانے, دودھ میں ملاوٹ کرنے, دواؤں میں ملاوٹ کرنے, اور ہر وہ چیز جس سے دوسرے انسان کو گزند پہنچتی ہو اس کے خلاف ہے. اچھا, آپ کا چونکہ اس میں اسٹارٹ میں بھی کہا کہ آپ کا ایکسپوجر انٹرنیشنلی بھی لوگوں کے ساتھ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے تھے خود کے لیے وقت نکالنا کتنا ضروری ہے, کیا یہ ایک ضرورت ہے یا یہ لوگوں کی جو ایک مت بنی ہوئی کہ نہیں, جو لوگ بالکل فری ہوتے ہیں, جنہیں جو سیلفش ہوتے ہیں وہی اپنے لیے وقت نکالتے ہیں. تو ذرا اس کانسیپٹ کو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں. عبدالوہاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وہاب صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ جو ہم سنتے ہیں کہ ویسٹ کی بات کریں, جو گورے ہیں وہ تو اپنے لیے بڑا وقت نکالتے ہیں, اپنی بڑی کیئر کرتے ہیں, اور جو پاکستانی ہم ایشین ہیں ہم تو بالکل اپنے لیے وقت نہیں نکالتے. تو ذرا بتائیں کہ یہ واقعی یہ سچ ہے؟ اس میں کافی حد تک سچ ہے. دیکھیں, ہم آسانی کے لیے گورا اور اپنے یہ 2 ٹرمز استعمال کر لیتے ہیں, آسانی ہو جاتی ہے. ورنہ جب ہم ویسے تو فارنرز میں بے حساب کالے بھی ہیں, گورے بھی ہیں, براؤن بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. جب ہم گورا ٹرم یوز کر لیتے ہیں, گورا جو ہے نا اپنے آپ کو جانتا ہے, اپنی ویکنیسز کو جانتا ہے, اپنے پلس پوائنٹس کو جانتا ہے. اچھا, اس کا موٹو یہ ہوتا ہے, اس کے اوپر جو کام دیا گیا نا اس میں 100% فٹ ہو. اس کے بعد جب ریلیکس کرنے کی باری آتی ہے نا تو پھر دنیا میں کوئی نہ ہو, وہ اکیلا ہو, اور بس. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں جیتے, دوسروں کے لیے جیتے ہیں. ہم نے اپنی شادیاں جو ہیں 50, 60, 70, 80 لاکھ, کروڑ, 2 کروڑ کا افیئر بناتی ہیں. گورا اسی شادی کو چند 1 لاکھ روپے میں آرام سے طے کر لیتے. کیوں؟ گورا صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے, ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھا, گورے لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں, گورے کو یہ پتہ ہے کہ جو کتابیں ہیں اس کی بہترین ساتھی ہیں. گورا بس میں بھی کھڑا ہوگا نا, ایک ہاتھ سے اس نے ہینڈل پکڑا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. آدھا پونا گھنٹہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ مصروف رکھتا ہے. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہم نے
ہماری میجورٹی نے کبھی اپنے آپ کو، جیسے ہم پہلے کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا اگر ہم اسی یا طرح تو سے ہم دوسروں پہ تکیہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں یا پھر ہم نے فضول امیدیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا اگر اسی طرح سے ہم اپنی ذات کو نظر انداز کرتے رہیں تو آنے والے وقتوں کی اگر بات کی جائے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور بڑی تیزی سے، یہ دور جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے، آج کیا ہے کل کیا ہے پرسوں کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو اگر مسلسل اسی طرح ہم جو ہے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے خود کو مصروف دکھائیں یا صرف دوسروں کو وقت دیتے رہیں، اپنے آپ کو وقت نہ دیں، اپنی ذات کو نظر انداز کرتے رہیں، تو ہم مزید کن مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب خود اعتمادی کی کمی ہوگی، خود اعتمادی اس وقت تک نہیں آئے گی جب ہم اپنے آپ کو اہمیت دے کے اپنے اوپر اعتماد نہیں کریں گے. اپنے اوپر اعتماد کرنے کے لیے ہمیں اپنی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، اپنے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اپنی غلطیاں سدھارنی پڑتی ہیں، اپنی اچھائیوں کو پالش کرنا ہوتا ہے، اپنے رویوں کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی ٹیکنیکس جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں بہتر بنانے کے لیے ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو مزید کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ہم تعلیم کے لحاظ سے اپنے آپ کو کتنا امپروو کر سکتے ہیں، جو حقوق العباد ہیں، دوسروں کے حقوق ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچ کے اپنے آپ کو مزید کیسے ٹرین کر سکتے ہیں. اب جب یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ ہم لوگوں سے انٹریکٹ تو کر رہے ہوں گے لیکن اس میں ایک مشینی انداز ہوگا، اس میں ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہوگا. دیکھیں، ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے. ایک کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو اگلا ریئیکٹ کے فوراً دوسرا تھپڑ مارتا ہے. لیکن جو ٹرینڈ بندہ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کا محاذہ کر رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں یار اس نے تھپڑ تو مار دی، ایک غلطی تو کر دیا. اب ایک غلطی کے بعد جب دوسری غلطی کی میں نے کی، معاملہ برابر ہو جائے گا، پھر میرے پاس شکایت کی گنجائش نہیں رہے گی، میں اپنے اللہ سے بھی شکایت نہیں کر سکوں گا. تو چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. Obviously. اور ہمارے معاشرے میں اس وقت جو بہت زیادہ بگاڑ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سڑک کے اوپر خاص طور سے ایک بندہ جس کی ٹریننگ نہیں ہوئی، جو گلی محلے میں بہت رف انداز میں پلا بڑھا ہے، وہ گالی دینے کا ماہر ہے. وہ ایک پڑھے لکھے شخص کو، ایک سلجھے ہوئے خاتون کو یا ایک دوسرے کو جس طرح اس نے گالی دی، ہم فوراً پلٹا کے گالی دے دیتے ہیں اور پھر وہ گالیوں کا لامبتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ وہ واقعہ کوٹ ہوتا ہے پورے شہر میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں، کہ پاکستانی جو ہیں وہ تو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کرتے، ان کی برداشت بالکل ختم ہے. جبکہ آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں گے بہت ساری جگہوں میں بہت سارے رف لوگ موجود ہیں، بہت سی رف اقوام موجود ہیں، لیکن جتنے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوں، وہ کیا کرتے ہیں، جس طرح ایک اس پہ حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مظلوم ہو اور اگلا ظلم کرتا ہے، لیکن تمہارے اوپر کیے ہوئے ظلم کا اگر تم بدلہ معاف کر دیتے ہو تو آخرت میں اس کی جزا مجھ سے لے لینا. کتنی بڑی بات ہے. ہم میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے معاف کر دیا تو وہ کہے گا یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، چوڑا ہو جائے اگلا چوڑا ہو جائے گا. اور ہوتا بھی ہے. لیکن طریقہ کار صرف یہی ہے کہ آپ مثال کے، میں ایک موٹی سی بات کروں گا. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی دوسرے نے مجھے گاڑی ماری فار ایگزامپل، تو میں نے تہیہ کیا ہوا تھا میں نے گالم گلوچ نہیں کرنی، اور میں نے اگر میرے 4 5 7 8 ہزار کے نقصان ہو رہا ہے تو خاموشی سے برداشت کرنا ہے. ہمیشہ میرے گھر والوں نے مجھے بلیم کیا، کہتے ہیں یار یہ تو ہمیشہ نقصان ہی کرواتا ہے. آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ پیسے ہی نہیں لیتا یار، پیچھے سے گاڑی لا کے اس نے ماری ہے اور ٹھیک ٹھاک نقصان ہو گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے. اچھا ایک دفعہ میں نے کسی کو گاڑی مار دی اور یہ اسلام آباد ایکسپریس وے کی بات ہے. میں اسی طرح کہیں پہنچنے کی جلدی تھا گاڑی کی. اچھا اندر سے میں فیل کرتا میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے، حالانکہ میں نے بمپر ٹو بمپر ٹھیک ٹھاک اسپیڈ میں گاڑی ماری تھی. اگلا اترا، لیکن جیسے ہی وہ ادھر سے اترا میں ادھر سے اترا، میں نے جا کے مجھے وہ گوروں سے میں نے سوری کا لفظ بہت اچھا سیکھ لیا، سوری پلیز کا. وہ میں نے میرے میں شاید سوری اتنی دفعہ بولا ہوگا اس سے کہ وہ 1 منٹ تو مجھے دیکھتا رہا، یار یہ کدھر سے مخلوق نازل ہوئی ہے اچانک. اچھا آپ مزے کی بات، اس نے مجھ سے دوسری بات ہی کوئی نہیں کی. اس نے اپنا بمپر دیکھا، میرا دیکھا، جو ڈیمیج ہو چکے تھے، خاموشی سے جا کے گاڑی میں بیٹھا، چلا گیا. اس نے ایک لفظ مجھ سے نہیں کہا. اب اگر وہیں سے نکل کے آپ بھی وہ یار کیوں بریک لگا دی اور وہ بھی آگے بگولا ہوتا اور بس وہیں پہ، غلطی میری تھی، مجھے پتا تھا. گاڑیاں بھی وہی ہونی تھی اور آس پاس ٹریفک کو بھی مسئلہ ہونا. میں نے اسے سمپلی، شاید وہ جلدی میں ڈیفالٹ میں اس سے انگریزی نکلتی ہے، آئی ایم ریئلی سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے.
پھر وہ سوری کا میں نے جو سلسلہ شروع کیا تو اس نے شاید کوئی مجھ سے دوسری بات ہی نہیں کی. آئی تھنک ہم سب کی جو ہے نا پریکٹس یہی ہونی چاہیے کہ یہ ایکشن کا ریئیکشن دینے کے بجائے ہم ذرا تحمل سے کام لیں. وہاں سے ایک اور چیز بتائیں, سوشل میڈیا کا دور ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو وقت دیتا ہوں, اور وقت کو کیسے دیتا ہوں کہ اسکرولنگ کرتا رہتا ہوں, دنیا کے کام باقی چھوڑ کے, آفس کا کام, گھر کا یہ وہ چھوڑ کے میں سوشل میڈیا پہ. تو اس کام کو, اس ٹائم کو آپ می ٹائم کہیں گے یا کہیں گے کہ اور ذہنی تھکاوٹ ٹائم ہے؟ یہ بالکل ٹائم ویسٹیج ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کی اپنی اہمیت ہے, میں نہیں کہتا ہوں اہمیت نہیں ہے, اوبویسلی ایک وقت کی ضرورت ہے. کہ دیکھیں اگر وہ آپ کے جو اندر ایبلٹی ہے, آپ کی جاب ریکوائرمنٹ سے ون وے اور دی ادر وے میچ کر رہا ہے, آپ کو خاص طور سے ان پوسٹ کی ضرورت ہے جن کو دیکھ کر آپ کا ایکسپیرینس وسیع ہوتا ہے. آپ ہوٹلنگ کی فیلڈ سے ہیں, آپ ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہیں, آپ میڈیسن کی فیلڈ سے ہیں, تو آج کل تقریباً ہر بندہ اپنی ریسرچ, اپنی فائنڈنگ, اپنا کلینک, اپنا ٹریڈ وہ پوسٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی ٹائم لمٹ لگائیں ہم اس کے اوپر نا, 10-15-20 منٹ کی ٹائم لمٹ لگائیں. اچھا, پھر اس میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ صرف اس وقت پوسٹ کریں, ایک تو کہیں کسی سے آپ اختلاف بھی کر رہے ہیں ہو نا, اس کو اتنا شوگر کوٹڈ کر لیں کہ اس کا فائر بیک نہ آئے. ٹھیک ہے, بی ویری پولائٹ, جس میں کہ ہماری قوم ٹرینڈ نہیں ہے, ہمیں ٹریننگ کرنی ہوگی ان کی. کب کریں گے ہم آپ مل کے کریں گے. دیکھیں کہیں پہ بھی آپ انتہائی پرووکیٹو پوسٹ دیکھیں نا, اس کو ریئیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ نے اگر غور کیا ہوتا پچھلے جب سے یہ یو ایس نے انویژن کی ہے اس وقت سے جو زائرنسٹ لابیز ہیں وہ پاکستان میں بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا پہ اینٹی اسلام اور اینٹی سیکس ایسی مہم چلا رہی ہیں. وہ چاہتی ہیں یہاں پہ لوگ دست و گریباں ہو جائیں, یہ آپس میں لڑ پڑیں, آپس میں ایک دوسرے گلے کاٹیں. میں جہاں کہیں ایسی پوسٹ دیکھتا ہوں نا, میں فوری طور پہ کہتا ہوں بیویئر کہ یہ زائنسٹ میڈیا سیل سے آ رہی ہے, اور اس کے پیچھے اس کے آپ سامنے جو فرنٹ پہ نام نظر آ رہا ہے نا, یہ فیک نام ہے, یہ فیک ڈی پی ہے. اچھا, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر وہ ایک جنگ و جدل کا بازار نہیں گرم کرتے. تو ہمارے کہنے مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا آپ اپنا ایک دیکھیں کہ بھئی فار ایگزامپل اگر جہاں آپ کی پروفیشنل لائف, فیملی لائف ڈسٹرب نہیں ہو رہی, آپ ٹائم دیں, لیکن اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں اپنی فیلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے, یا انٹرٹینمنٹ کی طرف چلے جائیں. بہترین کوئی نہ کچھ چند طریقے بتائیں کہ اپنے آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کے کچھ بہترین چند طریقے کہ ہم کیسے اپنے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. فار ایگزامپل آئی ایم اے کافی لور. اوکے, اگر آپ مجھ سے کہیں گی نا تو میں کہوں گی مجھے زبردست سے کافی کا مگ کوئی بنا دے, یا میں کسی اچھے کافی ہاؤس چلا جاؤں. پلیز انڈائریکٹلی یہ انڈیکیٹ ہے. دیکھیں وہ دوبارہ نہیں بلائیں گے پھر مجھے کہ ایک کپ اور کافی منگوا دیں. اچھا یہ ہو گیا آپ کا. تو آپ کسی اچھے کافی ہاؤس چلے جائیں, ایک سیکلوڈیڈ سی پلیس ہو, اکیلے بندے والی ہے نا, وہاں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, وہاں بیٹھ جائیں اور دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں 10 منٹ کے لیے, اور ریفلیکٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ کہاں غلطیاں کر رہے ہیں, آپ کہیں اور اچھائیاں کر سکتے ہیں, کون سے کرٹیسزم کو آپ نے پازیٹیو لینے ہیں اور کون سا جو کرٹیسزم ہے اس کو نیگیٹو لینا ہے. دیکھیں کرٹیسزم کو پازیٹیو بھی لینا چاہیے, لیکن نیگیٹو جو اننیسیسری ہے اس کو نیگیٹو لینا چاہیے, اس کو نکال کے باہر کریں. اور اپنے آپ کی امپروومنٹ کے لیے اپنے جو ایک جسے کیا ہوتا ہے بیہیویئرل سائنس جو ہوتی ہے اس پہ عمل کریں, اپنی پرسنالٹی کو امپروو کریں. آپ کے جتنے اریٹینٹس ہیں, جتنی چیزیں آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں, ان کو ڈسکارڈ کرتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں. اپنے آپ کی ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ آپ نے نیگیٹو لوگوں کو سائڈ پہ کر دینا ہے اور پازیٹیوٹی کے پیچھے چلنا ہے. آپ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ آپ اس زندگی میں, اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کھانے پینے کے لیے, موج مستی کے لیے صرف نہیں بھیجا. آپ سے اس دنیا کو فائدہ ہونا چاہیے. Obviously. آپ اپنے اگر عمر کے سینئر حصے میں ہیں تو آپ جونیئرس کی ٹریننگ کریں, ان کو ایسی گائیڈ لائنس پرووائڈ کریں, ایسی ان کی رہنمائی کریں. اور اگر آپ جونیئر ہیں تو سینئر سے سیکھنے کی کوشش کریں, لیکن غلط قسم کے سینئر سے نہیں, پازیٹیو والے سینئر سے. ٹھیک ہے, جو فائدے والے ہیں. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل جس آج ہم دوراہے پہ کھڑے ہیں, ابھی میں تو سب کو ایڈوائز کروں گا جنہوں نے جو چیزیں سیکھنی ہیں, ہم بہت سیویئر قسم کی کلائمیٹک چینج کا سامنا کر رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں کریں گے. ہمیں پانی کو سیو کرنا ہے, ہمیں جو ہے اپنے پانی کے ریزروائرس کو بڑھانا ہے, ہمیں اپنی پلانٹیشن کو بڑھانا ہے, ہمیں اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہے, ہمیں اچھائی کو فروغ دینا ہے, ہمیں تعلیم کو فروغ دینا ہے. لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارا جتنا یوتھ ہے ہمیں اس کو ٹرین کرنا ہے. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ابھی,
نہ صرف سوشل میڈیا، زندگی کا ہر شعبہ ایسا ہے کہ جہاں پہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن تربیت نہیں کر رہے. اب وہ سم ہاؤ ایجوکیشنل سسٹم ون وے اور دی ادر وے آٹومیٹکلی اس طرح سے ڈیولپ ہو گیا کہ اب اس میں صرف بکش نالج کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. کہتے تھے تعلیم و تربیت یہ ساتھ ساتھ ہے, اب تعلیم ہے وہ رسالہ بند کر تربیت دیا, الگ الگ ہو گئی. صحیح بات ہے. تو یہ چیز ہے. تو ہمارا ہر فرد کا یہ بنتا ہے, فرض بنتا ہے کہ ہم جب دیکھیں, جب تک ہم اپنے آپ کو ٹرین نہیں کریں گے, اپنے آپ کو اس لیول پہ لا کے پورٹری نہیں کریں گے, دوسرے ہمیں فالو بھی نہیں کریں گے. اور جب ہم ایک وہ کہتے ہیں نا روشنی کا اور عظمت کا مینارہ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم چھوٹوں کی غلطیاں برداشت کریں اور پیار محبت سے ان کو لائن پر لے کر آئیں. بڑوں کو بھی تھوڑا سمجھائیں کہ یار تھوڑے جو تھلے آ جاؤ, بہت ہو گئی ٹھیک ہے, اتھارٹیٹیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ ہے کہ ہمیں لائف میں ایک ایسا بیلنس لے کر آنا ہے کہ ہماری نہ صرف ہماری بہتری ہو, ہمارے گھر کی بہتری ہو, ہمارے معاشرے کی بہتری ہو. دیکھیں اگر ہم صرف اپنی بہتری اور گھر کی بہتری کر رہے ہیں, معاشرے کی بہتری نہیں کر رہے نا, تو آئی مین وی آر فیلئر. ٹھیک ہے, ہمیں معاشرے کو بھی بہتر سوچنا. اچھا ایک اور چیز, اگر ہم خواتین کا یہاں ذکر نہ کریں تو زیادتی ہو جائے گی. جو خواتین ہیں وہ ان کی جو بھی ضروریات ہے, سیلف کیئر ہے, می ٹائم ہے, ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی کام ہو, وہ ہمیشہ اس کو لاسٹ پہ رکھتی ہیں. خاص کر جو ہاؤس وائف ہے, ورکنگ لیڈیز پھر بھی اپنی چیزوں کو, اوبیسلی انہوں نے ڈیلی آفس جانا ہے تو سیلف کیئر, می ٹائم کہیں نہ کہیں وہ ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہیں. بٹ ہاؤس وائف بالکل اپنی پسند, اپنی ضروریات اور اپنے لیے وقت جو بھی چیز ہے اس کو لاسٹ پہ رکھتی ہے. اس کا یہ جو رویہ ہے یہ اس کے لیے, اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ آپ نے سب سے امپورٹنٹ سوال سب سے آخر میں کیا, مجھے آپ نے ایٹ لیسٹ 3 منٹ دینے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے. نہیں آپ کے پاس 3 منٹ ہے پلیز. دیکھیے یہ معاشرے کا المیہ ہے. خواتین جو ہے نا یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے آپ کو, وہ صحیح اردو مجھے نہیں آ رہی, اپنے آپ کو بالکل مطلب یوں سمجھ لیں کہ صفر کر دینے میں ہماری کامیابی ہے. مطلب یہ اولاد کو پڑھا دو, بڑھا دو, اپنے ہسبینڈ کے تمام جو معاملات ہیں اس کو بہترین کر دو اور خود صفر ہو جاؤ. نہ اپنی ہیلتھ کا خیال, نہ اپنے آپ کا خیال, نہ اپنی ایجوکیشنل امپرومنٹ کا خیال, نہ اپنی اگین وہ روحانی جو ضروریات ہیں اس کا خیال. ہماری خواتین میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو برباد کر دو لیکن فیملی کو زبردست کر دو. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو بہترین کر لو, فیملی کو صفر کر دو, بیلنس لے کر آؤ. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے گھرانے پہ 10 گھنٹے لگا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ اپنے لیے بھی رکھیں. اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو اگر اسٹیٹسٹکس بتاؤں پاکستان کے, اسی بات کو نا وائنڈ اپ آپ نے کرنا ہے پیغام. میں نے کہا آپ 3 منٹ مجھے نہیں دے پائیں گی. اچھا چلیے وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا خاص طور سے آپ خواتین پہ ہی کلوز کرتے ہیں اس کو. 50 اور 60 کے سال کے درمیان میں جو خواتین ہیں وہ یہ سمجھے بیٹھی ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی. نہ انہوں نے اپنا ویٹ کا خیال کرنا ہے, نہ انہوں نے اپنے اوور آل جو ایکسپوجر ہے ان کا اس کا خیال کرنا ہے. انہوں نے صرف اولاد کی خاطر جو ہے زندگی کو ختم کر دینا. تو ایک بیلنس لے کر آئیں. اپنا خیال آپ جب تک نہیں کریں گے آپ کسی اور کا خیال نہیں کر سکتے. تو اسی لیے اوور آل جب ہم اس کو گلوبل اس پہ لے کر جاتے ہیں تو یہ ہے کہ خود ہی نہ بیچ, کچھ ایسے ہی ہے. مطلب میں اس کی سمری یہ دوں گا کہ اپنی خودی کو نہ بیچیں, اپنا خیال رکھیں لیکن پورے معاشرے کا بھی خیال رکھیں. بہت شکریہ عبدالوہاب صاحب. یقیناً ناظرین اپنا بھی خیال رکھنا ہے, معاشرے کا بھی خیال رکھنا ہے. تو ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. جب آپ کا بیلنس جو ہے وہ آپ اپنی لائف میں نہیں رکھیں گے تو آبویسلی چیزیں گڑبڑ ہوں گی. تو خود کو بھی وقت دیں, معاشرے کو بھی سنواریں تاکہ زندگی خوبصورت رہے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے بچوں کے حوالے سے, خاص کر وہ بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, آبویسلی اسکول کالج یونیورسٹیز جاتے ہیں, تو ان کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں. سمر ویکیشن جو کہ ایک اچھا خاصا ٹائم ملا ہوا تھا انہیں انجوائے کرنے کے لیے, وہ وقت ختم ہوا جاتا ہے اور اب وقت ہے ایگزامز کی تیاری کا. اور بچے ایک دم سے جب چھٹیوں کے بعد اسکول جائیں گے, پھر ایگزام کی تیاری, تو کہیں نہ کہیں وہ پریشر لے جاتے ہیں اس چیز کا. تو کیسے اب بچوں کے اوپر اس دباؤ کو ہم کم کر سکتے ہیں, کیسے فرینڈلی کرتے ہیں, کیونکہ 2-3 ماہ کی چھٹیوں کے بعد جب آپ جائیں پھر فوراً سے ایگزامز آ جائیں تو کہیں نہ کہیں روٹین بھی ہماری خراب ہوئی ہوتی ہے. تو کیسے بچوں کو ہم واپس ایجوکیشن کی طرف لا سکتے ہیں, یہ روٹین جو ہے وہ بلڈ کی جا سکتی ہے, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری ایجوکیشن سے ہمیں جوائن کر چکی ہیں جی رباب نقوی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں رباب؟ میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ. رباب بتائیے گا
کہ کیسے چھٹیوں کے بعد، کیونکہ ایک لمبا چوڑا انہوں نے وقت جو ہے وہ اسکول سے باہر گزارا ہوتا ہے، ادھر گھوم وہاں جا یہ جا وہ جا، اور سوشل میڈیا کے ساتھ وہ ایک بڑی انہوں نے ایزی روٹین اپنی رکھی ہوتی ہے، یعنی اسٹڈی سے بالکل وہ الگ ہوئے ہوتے ہیں. اب ان سمر ویکیشنز کے بعد بچے جو ہیں وہ دوبارہ اب اسکول کا رخ کر رہے ہیں، تو پڑھائی کے ساتھ ان کا وہی ایک پرانا معمول اس پہ لانا، اس روٹین پہ لانا کیسے پاسبل ہوگا؟ ویل شروع میں تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس روٹین کے یوز ٹو نہیں رہتے، بیکاز 2-3 منتھس کا گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھائی سے تو بالکل ہی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم شروع میں ہی ان بچوں کے، یعنی پہلا ویک جو اسکولس میں ہوتا ہے وہ ایک اورینٹیشن ٹائپ ہوتا ہے. اٹس لائک کہ جہاں پر ہم بچوں کو وارم اپ کرتے ہیں، ان کے سلیبس انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ٹیچر سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، تاکہ وہ ہلکا ہلکا کر کے جو ہے پورا ویک جو ہے نا ہمارا اسی طرح گزر جاتا ہے، سو دیٹ نہ ان کے اوپر پڑھائی کا پریشر پڑے، نہ ان کو نیو کلاسز کا برڈن پڑے کہ جی اب نیو ٹیچرز ہیں، نیو برڈن ہے تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے، ہم کیسے کوپ اپ کریں گے، کیسے ہوگا. تو پہلا ویک اورینٹیشن کا ہمارے لیے اسموتھ کرواتا ہے ہمارے لیے یہ سارا. اچھا، جیسے اسکول واپس اوپن ہوتے ہیں تو بچوں پہ ایک پریشر اور آ جاتا ہے ایگزام. اب جی وہی امتحان ہے، اور ایگزام میں پھر آج کل ہم سب سے زیادہ جو پریشر لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں A+ گریڈ لینا ہے، ہمارے نمبر جو ہے وہ اچھے آنے چاہیے، پوزیشن آنی چاہیے. پھر یہ بچوں پہ پریشر الگ سے ہم نے جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. تو ایگزامس کا سنتے ہی آج کل بچوں کا ریئیکشن کیا ہے؟ وہ ایکسائٹیڈ ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اپنے نمبروں کی ٹینشن لے رہے ہیں، کیا سچویشن ہے؟ ویل اگر بات کیا جائے اوور آل تو اسٹوڈنٹس کے اوپر پریشر ضرور ہے کہ A گریڈ آئے، A* آئے. اور جہاں تک کیمبرج کی اسٹڈیز جانا شروع ہوئی ہوئی ہیں تو کیمبرج کا ان پیرنٹس کو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اتنا ہم فی پے کر رہے ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو بچے جو ہیں ہمارے A گریڈ پہ لائیں. لیکن آل دو دیر آر سم لگژریز کے بچے وہاں پہ تھوڑے سے انڈلج ہیں، لیکن اس کے باوجود پیرنٹس کا یہی ہوتا ہے، پیرنٹس کا پریشر بہت زیادہ ہے. بجائے یہ کہ آپ لوگ اس کا کانسیپٹ دیکھیں یا پھر ہمارے ساتھ ہو کہ بچہ جو ہے ایٹ لیسٹ اس نے B گریڈ از لائک 80%، اگر وہ 80% بھی لے رہا ہے، 70% بھی لے رہا ہے ان کیمبرج ایز ویل، کیونکہ آج کل اسی کا دور چلنا شروع ہو گیا ہے، وہ بھی بہت اپریشیبل ہوتا ہے کہ بچہ کو کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا، ہم جو اسٹڈیز کر کے آئے ہیں اس سے تو بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ کانسیپچل ہے، پورا کا پورا ڈیٹیلڈ ہے، آپ کو ہر چیز کا دیکھنا پڑتا ہے. تو اگر وہ یہ کر کے دے رہا ہے، آپ کو کوپ اپ کر کے دے رہا ہے، ہی از ناٹ گیٹنگ U گریڈ اور E گریڈ 30-40% پہ نہیں آ رہا، تو یہ اپریشیبل ہے. لیکن ہمارے پیرنٹس اور سم ٹائمس سبجیکٹ سلیکشن اتنی مشکل ہے بچوں کے لیے، پیرنٹس وہ سبجیکٹس دے دیتے ہیں جو بچوں کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی. جیسے انجینئرنگ کا کہہ دیتے ہیں، ڈاکٹری کا کہہ دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آج کل تو اتنا زیادہ ٹرینڈ آ گیا بزنس کا، کمپیوٹر IT کا، AI کا. آپ لوگ بچوں کو ان کے اسکل کے لحاظ سے اگر دیں تو وہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہوگا نا، انہیں پتہ ہے ان کس چیز کا شوق ہے، وہ اس میں زیادہ اپنی ایفرٹ کریں گے. اب انہیں بننا، اگر ڈاکٹر ہے بنا، آپ ان کو انجینئر رہے ہیں تو وہ کیسے اس میں اپنی ایفرٹ جو ہے وہ لگائیں گے. تو دیٹس دا ریزن کہ بچے ایگزام سنتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پیرنٹس نے انہیں اپنی خواہشات کے مطابق ان سبجیکٹ میں لگایا ہوا ہے، اور پھر یہ پریشر ہے کہ آپ نے A+ لے کر آنا ہے، اور وہ رٹا سسٹم پھر ایک چل رہا ہے، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. بالکل ان کو بیسکلی یہی ہوتا ہے، پاپا نے کہا کہ جی یہ گریڈ لینا ہے، انہوں نے مجھے سلیکٹ کر کے دیا. بہت سارے ایشوز میں یہ دیکھتی ہوں ان بچوں میں، اتنے بڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو اپنی ہی ڈیسیجنس کے اوپر مولڈ کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ بزنس پڑھیں، آپ بایو پڑھیں، آپ کمپیوٹر پڑھیں. وہی منوٹنس جو ایک تھنکنگ ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں. پھر جب بچہ پرفارم نہیں کر پاتا پھر اس کے اوپر اور برڈن کرتے ہیں، اس کو ٹیوشنس پہ ٹیوشنس لگاتے ہیں. بچہ کتنا پڑھے گا، یعنی اپنے لیے وقت ہی نہیں رہتا اس کے پاس. بالکل، یعنی وہ آپ اس کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم کب دے رہے ہیں. وہ ہر بچے کو آپ کا چاہیے تھوڑا سا فری ٹائم کہ اسکول سے ہٹ کے بھی وہ تھوڑا سا کچھ کر سکے. یہ ٹیوشن اسکول ٹیوشن اٹس ویری ٹف. تو بچوں کے اوپر اس دباؤ کو، کیونکہ دیکھیے ان کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے جب وہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہا، جو اس سے پہلے بھی ہمارا ٹاپک تھا کہ اپنے آپ کو وقت دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن بچے کو ہم نے یا تو پڑھائی کے اندر، صبح وہ اسکول جاتا ہے، واپس آتا ہے تو ٹیوشن میں وہ اتنا بیزی ہو جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے تو اس نے سونا ہوتا ہے کیونکہ صبح پھر آفس کے لیے جانا ہے، اس نے اسکول کے لیے نکلنا ہوتا ہے. تو نمبرنگ کی دوڑ میں ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے. تو بچہ جب خود اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہا، وہ کھیل کود نہیں کر پا رہا، تو اس کی ذہنی صحت تو بہت زیادہ متاثر ہوگی. تو پھر وہ کیا پڑھے گا، کیا سمجھے گا، کیا سیکھے گا؟ یہی سچویشن ہم پیرنٹس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے سوچ کیا ہوا ہے نا کہ جی میرے بچے نے تو بایو ہی پڑھنی ہے، ادھر بایو از مور انٹرسٹڈ فار دا گرلس. لڑکیوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے بایو میں اور سارا کچھ. لیکن جب ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اسی ٹریک پہ رہتے ہیں. بعد میں جب بچہ جو ہے وہ ڈائیویٹ ہو جاتا ہے یا وہ گریڈ نہیں لے پا رہا ہوتا، آپ کے پیسے بھی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں.
پھر ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے کر دینا چاہیے تھا، ہمیں پہلے کر دینا چاہیے تھا، بجائے آپ اس کا سال ویسٹ کرو، اس کی ایج گزر جائے اور وہ اس ٹراما میں چلے جائے کہ میرے فرینڈس جو ہیں وہ آگے چلے گئے اور میں پیچھے بیک لاگ پہ چلا گیا ہوں. اس سے بہتر ہے کہ آپ ہمیشہ ان ایکسپرٹ اور ٹیچر سے ضرور گائیڈ لائن لیں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں. پیرنٹس کی یہاں پہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے بچوں کے لیے؟ جیسے اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمیں اگر پاسنگ مارکس مل جاتے تو اس میں بھی ہم بھی بڑے خوش ہوتے تھے اور والدین بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ ایٹ لیسٹ پاس ہو گئے. لیکن اب کے وہی بات 80% لے کے بھی پیرنٹس جو ہے وہ دیکھ کے اس چیز کو خوش نہیں ہوتے، کمپیریزن میں آ جاتے ہیں کہ فلاں کے بچے نے تو 99% لیے ہیں، تم نے 80% یا تم نے 95% کیوں لیے ہیں. تو پیرنٹس کی طرف سے اپریسیشن، حوصلہ افزائی بچے کے لیے کتنی ضروری ہے یہ نمبروں کی دوڑ سے نکل کے؟ بہت زیادہ ضروری ہے، بیکاز ٹیچرس اور پیرنٹس ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان اسٹوڈنٹ لائف کہ ان کی ہلکی سی اپریسیشن بھی آپ کو لائک انہانس بوسٹ کرتی ہے آپ کے کانفیڈنس کو. آپ آگے محنت کرنے کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے اچھا لینا ہے، میم یہ گفٹ دیں گی یا ٹیچر یہ گفٹ دیں گی یا پاپا یہ دیں گے، انہوں نے پرومس کیا کتنا بڑا ہوگا. اچھا لگتا ہے جب کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتا تھا اس طرح تو ٹیچر ہمیں ایک پین پینسل کچھ بھی کاپی یہ چیزیں دیتی تھی، بڑا اچھا بڑے خوشی فیل کرتے تھے. پورے اسکول میں پھر ڈنڈورا پیٹتے تھے یار ٹیچر نے ہمیں پینسل دی ہے کیونکہ ہمارا ٹیسٹ اچھا ہوا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہم جو ٹیچرز جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ رکھتی ہیں بچوں کو اپنے ساتھ اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ان کی کلاس میں چل رہی ہے اور وہ بچوں کی چیزوں کو سنتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ ہمارا صرف یہ جاب نہیں ہے کہ ہم بکش نالج دیں، ہمیں ان کو مینر سکھانے ہیں، ایتھکس سکھانے ہیں، ان کی پرسنل گرومنگ بھی کرنی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز تھوڑا سا شائع ہو جاتی ہیں کہ پرسنل گرومنگ کے بارے میں بات نہیں کریں گی یا ایتھکس کے بارے میں بات نہیں کریں گی. یہ ہمارا جانرا نہیں ہے. ہمارا جانرا ہمیں ان کو ایک ایک چیز کے لیے جب تک آپ سکھائیں گے نہیں کہ آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے صفائی نفس مان ہے اس کو کیسے فالو کرنا ہے، آپ لوگوں نے ایتھکس کیا ہیں آپ کے سارے، جب تک ایک ٹیچر اس چیز کو نہیں اپنے بچوں کے لیے رسپانسبلٹی کنسیڈر کرتی کہ ہم نے ایسا بھی کرنا ہے. آپ دیکھیں نا اینگر مینجمنٹ جو اس سے پہلے ہم ٹاپک میں بات کر رہے تھے، ٹائم مینجمنٹ، یہ جو چیزیں ہیں، ایتھکس کی آپ نے بات کی، یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھنی ہے؟ پیرنٹس سے یا ٹیچر سے؟ کیا ان دونوں جگہوں پہ یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں؟ اس پہ تو یہ سکھایا جا رہا ہے نمبر اچھے آنے چاہیے بس. بالکل. اور یہ لیکیج ہماری یوتھ کو جو نا بالکل ایگریسو بنا دیا ہے اور وہ ریبیلینس ٹائپ ہو گئے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے نہیں بات سنی تو پھر ہم لوگ یہ کر دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے یہ ہے، کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، آل دیٹ. اور پھر پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ جی ہمارے اس نے کھانا نہیں کھایا، اس نے یہ بات نہیں کی. تو پھر یہ بجائے یہ کہ آپ اتنا ایگریسو ایٹیٹیوڈ بچوں کے اندر ڈیولپ کریں، ان کی بھی بات سنیں، ان کے ساتھ فرینڈ شپ والا ریلیشن رکھیں. کوئی مدر یا فادر میں سے کوئی ایک سخت ہوتا ہے تو ایک کو ضرور بات سننی چاہیے تاکہ وہ ریلیشن جو ہے آپس میں قائم ہو سکے، وہ بات کر سکے جو اس کے اندر انگزائٹی ہے. تو ایگزامس کے دوران نیند یا کھیل کود یا ڈفرینٹ کوئی بھی ایکٹیویٹی، تھوڑی دیر باہر نکل جانا، پسند کا کچھ کھا لینا، یہ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کچھ بچے ہیں جب ایگزامس قریب آتے تو وہ مسلسل پڑھائی میں لگے رہتے ہیں، اپنے کمرے سے، اپنے اسٹڈی روم سے وہ باہر ہی نہیں نکلتے. اچھا، یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی لائک ابھی میں نے کیمبرج کے لیے پریپریشن کروائی ہے، بہت ٹف ہوتی ہے کیونکہ جو ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایگزامز آنے والے ہیں تو بچوں کے اوپر عجیب سا پریشر ہوتا ہے بیکاز کیمبرج کا سارا کانسیپچل ہے. تو یہ میں نے ان کو بھی بتایا ہوتا تھا کہ بیچ میں آپ لوگ منچنگ کے لیے نٹس اور اس طرح چیزیں رکھا کرو، وہ کھاؤ، ٹھیک ہے. اس کے بعد بیچ میں تھوڑا گیپ لے لیا کرو کہ آپ لوگ تھوڑا سا، آپ لوگ نے کوئی پروگرام دیکھ لیا، آپ تھوڑی دیر باہر چلے گئے، پھر آ کے پڑھو. کیونکہ اگر آپ کنٹینیوسلی پڑھتے رہو کہ آپ کا دماغ بھی تھک جاتا ہے، وہ اتنا پریشر لے ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ جتنا. اور اوپر سے ہمارے بچوں کی ڈائٹ بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ آل دا ٹائم ایکٹیو رہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو اس چیز کو عادت بنانے کے لیے ہمیں شروع سے ہی ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ آپ بیچ میں گیپ لے لے کے جو ہے کرو. جب ہم لوگ ٹیسٹ کی سیریز رکھتے ہیں نا تو وہ ان کو اس چیز پہ مولڈ کر دیتی ہے کہ جی ہم نے ان کو اس چیز پہ ڈیولپ کرانا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ یہ ٹائم لمٹ ہے، اتنا آپ نے اس ٹائم لمٹ کوشچن کرنا ہے، اس کی یہ ڈیمانڈ ہے، تاکہ وہ اتنے اس ٹائم لمٹ پہ اپنا کوشچن سالو کرنے کی اس کے مینٹیننس آ سکے. تو جب پیپر آتا ہے نا تو اس وقت تک وہ کافی ٹرین ہو جاتا ہے. یہ سب ٹیچرس کو چاہیے کہ بچوں کو تھوڑا کنسیڈر کر کے جو ہے نا، ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ بچے ہیں تو ہم ان کے اوپر پریشر ڈالتے رہیں گے، ہم ٹیچرز ہیں تو ہم ان کے اوپر روب ڈالیں گے. نہیں، ہمیں ایز اے فرینڈلی ریلیشن لے کے ان کو اس ٹریک پہ لانا کہ وہ گریڈس بھی اچھے لے سکے، ان کی فزیکل اور مینٹل کیپیبلٹیز بھی مینٹین رہیں. اوبویسلی یہ جو کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، ٹیچرز بھی کرتی ہیں بچوں کا آپس میں کمپیریزن، پھر پیرنٹس بہت زیادہ کرتے ہیں، اس سے بچے کی جو خاص کر مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کافی زیادہ ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے یا تو وہ انٹروورٹ ہو جائیں گے، بالکل اپنی ایکسپریسو نیچر کو نہیں شو کر سکیں گے، اپنے ایموشنس کو ہائڈ کریں گے، ٹھیک ہے. اور دوسرا میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ وہ لوگ پھر آپ کی نیگیٹو جو وائبس فرینڈس کے اندر سے ملتی ہیں، کچھ نیگیٹو فرینڈ شپ ہو جاتی ہیں، کچھ سوسائٹی کے اندر نیگیٹو وائبس ہیں،
یہ ان میں انڈلج ہو جاتے ہیں, جو ان کو لگژری دے گا, جو ان کو سیٹسفائی کرے گا. جی اس طرح ان کو سمجھ نہیں آنی کہ آپ کو کون سی چیزیں آپ کے ایتھکس کے خلاف ہیں اور کون سی نہیں, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بالکل. اور یہ اس میں انوالوڈ ہو جائیں گے, اور ہماری جو پھر یوتھ ہے, آنے والی جنریشن اس چیز میں بالکل ہی پھر آپ سمجھ لیں کہ ڈیویٹ ہوگی اس بات سے کہ آپ کا کیا مشن ہے کیا نہیں ہے. ہم لوگ یہ اسی چیز میں لگ گئے ہیں کہ جی اس نے کیا پہنا ہے, اس کے فالوورس کتنے, اس کے لائکس کتنے ہیں, اور بس اسی چیز میں ہم نے بچوں کو بھی لگایا ہوا ہے کہ جی یہ ڈالیں گے تو یہ وائرل ہو جائے گی, جبکہ وہ پتہ ہے کہ یہ کانٹینٹ بھی اچھا نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. پیرنٹس کو یا بچوں کو, بینگ اے ٹیچر, بینگ اے ایجوکیشنسٹ, آپ کا پیغام, کیونکہ ٹھیک ہے ایگزام ہے, یہ بھی اسٹڈی کا ایک حصہ ہے, لیکن بہت زیادہ جو پریشر لے جاتے ہیں, بہت زیادہ ایک اسٹریس میں چلے جاتے ہیں, میں چاہوں گی ان بچوں کے لیے یا ان پیرنٹس کے لیے آپ کا پیغام. میں پیرنٹس کے لیے تو پہلے یہ بات کروں گی کہ پلیز آپ لوگ بچوں کو کنسیڈر کریں, ان کی کیپیبلٹیز کے لحاظ سے ان کو اپنے پسند کے سبجیکٹس چوز کرنے دیں. آلدو پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا سبجیکٹ دینا چاہیے, لیکن ہر بچہ ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ ہائی اچیورس کو وہ نہیں دے سکتے جو لو کیلیبر والے بچے کو. اور بچوں کے لیے بچے جو ہیں وہ اپنے جو ابھی شروع ہونے والا فیز, اس میں ساتھ ساتھ لرننگ ہیبٹس ڈیولپ کر لیں, تاکہ وہ ساتھ ساتھ اپنے ٹاپکس کو یاد بھی کر سکیں, اور تاکہ وہ بعد میں اپنے آپ کو پرفارمنس بھی بہتر دے سکیں. بہت شکریہ رباب نقوی. ناظرین, اوبویسلی اپنی روٹین جو ہے اس میں واپس آنا پڑے گا بچوں کو, اور پیرنٹس کو ساتھ میں سپورٹ کرنا ہوگا, ہیلپ کرنی ہوگی. اگر پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کا ساتھ نہیں دیں گے اور یہ کہیں گے کہ نمبر اچھے لے کر آنے, تو یقیناً یہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑی خطرناک چیز ہو سکتی ہے. تو اس کا کانسیپٹ کلیئر کرائیں, نمبروں کی دوڑ میں بچے کو نہ لگائیں. آج کا اگلا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے ہمارا, جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. ٹاپک بتانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک سٹوری جو ہے وہ ہم شیئر کر لیتے ہیں. سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور سائنسدانوں نے ایک اہم سراغ جو ہے وہ لگایا ہے. کس چیز کا ہے ذرا بتاتی ہوں. انٹارکٹیکا میں سرخ رنگ کی آبشار جو ہے, اس کا سراغ جو ہے وہ سائنسدانوں کو مل چکا ہے. اور جناب یہ جو سرخ رنگ کا پانی ہے جو نکلتا ہے وہاں سے, اس کے متعلق سائنسدانوں نے اہم سراغ جو ہے وہ لگا لیا ہے. اور یہ سرخ رنگ کا جو پانی ہے, یہ یعنی کہ نمکین پانی, یہ برسوں سے اگر بات کی جائے تو جو سائنسدان ہیں, جو ریسرچ ہیں, ان کے یہ توجہ کا مرکز رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو سرخ رنگ کا پانی ہے, اس کی وجہ پانی میں جو موجود ہے وہ لوہے کو قرار دیا جاتا ہے. یعنی کہ اس پہ جب ریسرچ ہوئی, تحقیق کی گئی, تو پتہ چلا کہ یہ نمکین کیوں ہے, اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ کیوں ہے. اور اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ نئی جو ریسرچ سامنے آئی ہے, اس میں اس کے متعلق اور مزید نئی جو ایکسپلینیشن ہے وہ پیش کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ ماہرین نے یہ جو ریڈ پانی نکلتا ہے, نمکین ایک ریڈ آبشار ہے, اس کے حوالے سے کہا ہے کہ پانی کے سمندری ماخذ کے حوالے سے مزید اس میں دیکھا جائے تو کافی شاید جو ہے وہ کافی اور چیزیں جو ہے وہ اس سے دریافت ہو سکتی ہیں, اور اس قدیم نظریے کو مزید جو ہے وہ تقویت دیتے ہیں کہ یہ پانی کبھی سمندر کا حصہ بھی تھا. یعنی اس کو جب اس پہ ریسرچ کی جا رہی ہے تو مزید بتایا جا رہا ہے کہ یہ سمندر کا حصہ بھی ہو سکتا ہے قدیم ٹائم میں. اور اس کے علاوہ مزید بتایا گیا کہ اس کے اطراف سے جو پانی ہے یا جو چیزیں اس کے کہ ہوا کی بات کی جائے, اور 167 جو اس میں نمونے ہیں وہ اس سے ملے ہیں, اور جس کو مزید تحقیق کے لیے استعمال کیا جائے گا. یعنی مزید اس پہ ریسرچ ہوگی. اس کے علاوہ جو بلڈ فالز کے نمونوں میں جو سمندری ماحول سے تعلق رکھنے والے 9% جو ہے وہ اس میں مزید ایسی چیزیں ملی ہیں, جنیاتی آثار موجود ہیں. جبکہ دیگر مقامات کی بات کی جائے تو وہاں سے بھی کچھ نمونے جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے ہیں, اور یہ مماثلت جو ہے وہ تقریباً 1% تک ان میں رہی ہے, جو کہ مزید 9 نمونے ملے ہیں اس کے ساتھ. اور اس کے علاوہ سائنسدانوں نے مزید جو ہے وہ بتایا ہے کہ اس سے نئے شواہد اور مزید نظریے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو پانی ہے وہ لاکھوں سال قبل جو ہے وہ ٹیلر گلیشیئر کے نیچے پھنس جانے والے قدیم سمندری پانی کی ایک ذخیرے سے نکلا ہے. بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں ناظرین. اور اس پہ سائنسدانوں نے مزید ریسرچ, مزید تحقیق جو ہے وہ شروع کر دی, کیونکہ ڈفرینٹ نمونے جو ہیں ان کو وہاں پہ ملے ہیں. اب اس سے اور جو چیزیں ہیں, اور جب تحقیق ہوگی, ریسرچ ہوں گی, تو اور کچھ چیزیں ہو سکتا ہے سامنے آئیں. تو اگر کچھ ایسی چیز آئے گی سامنے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف, جو کہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے, آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے ہے. ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین پائلز کے حوالے سے, جس کو بواسیر کہتے ہیں. اگر بات کی جائے تو یہ ایک تکلیف دہ مگر قابل علاج بیماری ہے. ناظرین دیکھیں, بواسیر کی بات کی جائے تو اس کا نام سنتے ہی, جیسے اس کا نام آتا ہے کہ پائلز ہو گئی ہے, تو اکثر لوگ جو ہیں وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں, کسی سے ڈسکس نہیں کرتے, کسی کو بتاتے نہیں کہ میں اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہوں. دیکھیں
کہ بیماری ہو سکتی ہے، اس میں پریشان ہونے کی یا ہچکچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ یہ دنیا بھر میں دیکھیں اگر اوور آل دیکھا جائے تو لاکھوں افراد متاثر ہوتے ہیں، اور یہ ایک پرانی ایک بیماری جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہے. لیکن موجودہ دور کی بات کی جائے، ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کا اب جو تعلق، اب جو زیادہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کا کہ اس میں اس بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وجہ ہے لائف سٹائل. جو ہم فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ بہت زیادہ کھا رہے ہیں، بچوں میں اس کے ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے وہیں سے یہ بیماری جو ہے وہ جنم لینا شروع ہو جاتی ہے. تو ذرا ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے کہ اس کی ابتدائی علامات کیا ہو سکتی ہے، یہ کتنے ٹائپ کی پائلز ہوتی ہے اور کیسے ہمیں پتہ چل سکتا ہے. فار اگر ٹائملی آئیڈینٹیفائی کیا جائے تو علاج اس کا یقینی بنایا جا سکتا ہے. کچھ لوگ آپریٹ کا بھی سجیسٹ کرتے ہیں، وہ کس سٹیج میں جا کے ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آئیے ذرا اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا پائلز کیا ہے اور یہ کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے جیسے ابھی لائف سٹائل کے بارے میں بتایا، اسی کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو ینگسٹرز میں بھی یہ ارلی ایج میں ہی بچوں میں پائلز کی پرابلم جو ہے وہ آ گئی ہے. اس کی مین وجوہات جو ہے وہ قبض کا ہونا. کانسٹیپیشن اگر ہو جاتی تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پورے جسم کا جو نظام ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ آپ کو پائلز بننے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. پائلز کی دو اقسام ہیں، ایک خونی بواسیر ہوتی ہے، ایک بادی بواسیر ہوتی ہے. ایک ایکسٹرنل ہوتی ہے، ایک انٹرنل ہوتی ہے. جو خونی ہے وہ اندر جو خون کے گچھے ہیں وہ پریشر جب بنتا ہے قبض کی وجہ سے سٹول پاس کرنے میں مقد کے اوپر تو وہ بلیڈ کر جاتے ہیں. تو یہ خونی بواسیر ہوتی ہے. پھر ہر سٹول کے ساتھ آپ کو بلڈ آ رہا ہے، آپ کا ہیموگلوبن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، فریش بلڈ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو بادی بواسیر ہے اس میں انگور جیسے گچھے بن جاتے ہیں مقد کے ارد گرد، اتنے زیادہ لٹکنے والے بھی بن جاتے ہیں، اتنے بڑے، اور خارش، درد، سٹول پاس کرتے ہوئے انتہائی پینفل جو ہے وہ پرابلمز ہوتی ہیں. تو اس کی لائف سٹائل ہی کی وجہ سے، کیونکہ انٹیک جو ہے پانی کا نہ پینا بھی آپ کو کانسٹیپیشن کی طرف لے جاتا ہے. گرمیوں میں تو چلے آپ پانی پتہ لگتا ہے کہ پسینہ نکلا اور پانی پینا ہے، باڈی زبردستی مانگتی ہے کہ پانی پیو. تو سردیوں میں ہم مطلب 4-5 گلاس بمشکل جو ہے سردیوں میں پیاس ہی نہیں ہوتی، پسینہ نہیں آتا، اور ہم ایگزرشن کرنے کے بھی عادی نہیں ہیں. تو اتنی زیادہ جب آپ کیلریز انٹیک کر لیتے ہیں اس کو برن نہیں کرتے ہیں، اور وہ بھی آپ جو ہے بیکری آئٹمز جو ہیں وہ زیادہ یوز کرتے ہیں. جب میدا زیادہ یوز کریں گے، سفید آٹا یوز کریں گے، بیکری آئٹم، تو یہ آپ کو کانسٹیپیشن جو ہے وہ کر دیتا ہے. فائبر ہر گھر میں دیکھیں نا وہ وائٹ آٹا آ رہا ہے، نان اور یہ چیزیں. وہ چکی کا آٹا تو بہت ہی کتنے سالوں سے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. بچہ موٹا آٹا کھانا ہی نہیں چاہتا چکی کا، حالانکہ وہ کھانا چاہیے نا، پسند نہیں ہے اس کو. تو وہ کہتا ہے جی میدے والا آٹا جو ہے وہ لچھے دار پراٹھے بنا کے دیں مجھے. تو وہ لچھے اندر ہی بن رہے ہوتے ہیں، وہ پھر نکلتے نہیں ہیں. اچھا اس میں جو ہے نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اپنے بچوں کی بات کریں نا، اب وہ چکی کا دیسی آٹا، وہ جو پیور گندم والا آٹا ہے وہ کھانے کی عادی ہے. جب وہ لوگ یہاں شہر میں آتے ہیں نا تو یہاں کے اگر وہ ہم روٹی باہر سے منگوائیں، ہم کہتے ہیں سالن بنا لیں، روٹی باہر سے لے آتے ہیں، یقین کریں وہ روٹی نہیں کھاتے، کہتے ہیں یہ روٹی میں نے نہیں کھانی، مجھے دوسری روٹی چاہیے. یہاں کے بچے تو وہی کھاتے ہیں. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑا اچھا بات ہے کہ آپ موٹا آٹا جو ہے وہ بچوں کو زبردستی اس کی عادت ڈالے. تو مجھے مجبوراً پھر گاؤں سے وہ لا کے رکھنا پڑتا ہے. یہاں سے بھی مل جاتا ہے، مطلب موٹا آٹا اگر آپ نے لینا ہے تو وہ بھی آپ لے لیں. ہم نے اپنی لائف میں چاول روٹی سارا دن، ہم نے سارا سسٹم ہر ٹائم کھانے کی طرف ہمارا مائنڈ جو ہے وہ زیادہ چل رہا ہے. اور ہمیں لگتا ہے صرف کھانے میں دو چیزیں ہی ہیں، دو چیزیں ہیں، چاول روٹی. اور خاص طور پہ شوگر پیشنٹ کو دیکھ لیں تو ان کے لیے یہ زہر ہے چاول روٹی. کیونکہ اگر آپ کارب کھاتے رہیں گے تو کبھی آپ کی شوگر کسی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوگی. آپ انسولین ریزسٹنس ہو جائیں گے، انسولین کے 100 یونٹ لگا لیں گے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا. آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کی شوگر جو ہے وہ ٹریگر کرتی ہے. تو اس لیے جتنے شوگر کے پیشنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ کوشش کریں کہ چاول روٹی سے ناتا آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں. مطلب ایک کھا لیں دن میں، بہت ہے آلٹرنیٹ تو اتنے زیادہ ہیں. آپ دیکھیں بیسن والی روٹی کھا سکتے ہیں آپ، جو کی روٹی کھا لیں آپ، گندم اس کی مکئی کی روٹی کھا لیں، 3-4 آٹے مکس کر کے کھا لیں آپ. اگر ویٹ والا آٹا جو ہے گندم کا لیتے ہیں، 9 کلو اگر آٹا آپ گندم کا لیتے ہیں، 1 کلو اگر آپ اس میں بیسن ڈال لیں تو وہ بھی آپ کو ہارمفل نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے، ویسے تو آپ کوشش کریں کہ اگر صبح فریش آپ کے گھر میں جو ہے وہ 6 چمچ اگر بیسن ڈالتے ہیں تو 2 چمچ جو ہے وہ گندم ڈال لیں. تو اس کی پتلی پتلی روٹیاں بنا کے کھائیں تو آپ کو اسپائک نہیں کرے گی شوگر آپ کو. کیونکہ شوگر پیشنٹ کو لائف ٹائم میڈیسن کھانی ہے نا. گلوکوفیجی ایک میڈیسن ہے جو بنا سکے سائنسدان، باقی تو اربوں ڈالر کی جو ہے وہ میڈیسن لوگ لے کے کھا رہے ہیں. کیونکہ ہر ایک میں 50/1000
50/500 50 وہ ساری ग्लूकोफेज है, वो सारी वही है, वो आपके आहिस्ता आहिस्ता जो है गट हेल्थ को ख़राब करती है, फिर आपके किडनीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करती है, और सारी उम्र जो है वो आपने ये मेडिसिन खानी है टिल डेथ. अच्छी मैनेजमेंट जो है वो क्योर समझा जाता है शुगर का. ये कभी ख़त्म नहीं होगी, मगर आप इसको रिवर्स कर सकते हैं चावल रोटी छोड़ेंगे तो ये वाकई रिवर्स होगी. अच्छा, ये जो दो टाइप आपने बताई हैं पाइल्स की, एक बादी और एक खूनी, दोनों में ज़्यादा खतरनाक कौन सी है? दोनों ही खतरनाक है. आदमी बेचैन रहता है. खूनी ज़रा ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि हर स्टूल के साथ आपको ब्लड आ रहा है, तो फिर ये कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. अमूमन हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट औरतों में ये खूनी बवासीर ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर आ जाता है ना प्रेगनेंसी की वजह से, तो औरतों को बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये खूनी बवासीर ज़्यादा होती है और फिर प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाता है जब बच्चा डिलीवर कर जाता है. मगर आप ये देखें कि जब ब्लड निकलता रहेगा तो आने वाले बच्चा कितना वीक होगा. फिर उसमें ये है कि ब्लड की बॉटल्स लगती हैं, ब्लड के इंजेक्शंस लग रहे हैं, ब्लड की टैबलेट्स खाई जा रही है. तो उसमें ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने बहुत ख्याल करना है, क्योंकि एक नई जान पल रही है अंदर, तो आपको वैसी खुराकें, फाइबर डाइट आपने लेनी है जो कि कब्ज़ ना करें. अब प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो अगर रोजाना फास्ट फूड पिज़्ज़ा खाएगी, उसके लिए प्रॉब्लम, अजीब सी क्रेविंग हो रही होती है, तो क्रेविंग होती है ना, तो वो पास्ता खा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें जो है मतलब हेल्दी वो बड़ी मुश्किल से उनको खिलाना पड़ता है. अगर ये खुदा ना खास्ता पाइल्स हो जाती है 5वें 6ठे महीने में, 3रे महीने में जब बच्चा बढ़ रहा होता है, तो उसमें ये है कि ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकते हैं. आगे आप ये देखें कि पाकिस्तान में औरतें एनीमिक हैं, हमारी बच्चियां बहुत एनीमिक, जी बिल्कुल, 9-8 पे प्रेगनेंसी चल रही होती है और चक्कर आ रहे होते हैं, वो खाना भी कुछ नहीं होता, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उल्टियाँ आ रही होती है. तो 12 तक जो है कम से कम बच्चों का आप हीमोग्लोबिन चेक करवाते रहा करें. सस्ता सा CBC टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें, पूरा 12.5 एक मेडिकल को अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो उसको आपके ब्लड CBC से, तो है भी सस्ता, बार-बार हर प्रोग्राम में हम जिक्र करते हैं. हॉस्पिटल में चले जाए मुफ्त ही होता है, गवर्नमेंट में फ्री में हो जाएगा. 500-600 रुपए का वैसे है ये. तो ये है कि इससे एक अच्छा डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें अखज़ कर लेता है, आपकी चीज़ें जो है वो पता चल जाती है, मगर हम करवाते नहीं. अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादा रिपोर्ट जो है वो कौन सी पाइल्स हो रही है, बादी के खूनी? दोनों ही हो रही हैं, दोनों बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बेसिकली जैसे स्टार्ट क्या एज ग्रुप क्या आ रही है? एज ग्रुप 12 साल 15 साल भी आ रहा है. ये छोटी उम्र से, छोटी उम्र में वो अब बच्चा डरते मारे बताता भी नहीं है ना. अच्छा, इसको ये भी तो ये एक शर्म महसूस कर रहे होते हैं किसी को बताते हुए कि मुझे पाइल्स है. जी बिल्कुल. और ये फिर ज़्यादा बढ़ जाती है. बच्चियाँ हैं, फीमेल बच्चियाँ हैं, वो भी देखें खाना पीना तो स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चियों ने छोड़ दिया हुआ है. वो तो दोपहर को 12-1 बजे कैंटीन पे जाके उन्होंने पास्ता ही ऑर्डर करना है, पिज़्ज़ा खाना है. तो सुबह रात को देर तक खाते रहना, सुबह कुछ ना नाश्ता करके जाना, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की वजह है. फिर आप 5-5 6-6 घंटे जो है पानी नहीं पीते. आप पानी पीते रहेंगे ना, आपकी जो गट हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, उसमें जो है वो बॉयल जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है. वो स्टक हो जाती हैं जब आप पानी नहीं पीते. खाना खाने के दौरान पानी ना पिए, खाने के बाद घंटा पानी ना, वो फिर आपके स्टोमक को फुला देती हैं, ब्लॉटिंग बना देती है, ठीक है. पहले आप एक गिलास पी लें. हाँ, तो ये है कि गर्मियों के मौसम में चले हम फिर भी कोशिश करके 10-12 गिलास पी लेते हैं, सर्दियों में नहीं पीते. तो सर्दियों में कब्ज़ का जो है वो ज़्यादा होता है, वो मसाइल ज़्यादा है. तो अब ये है कि अगर नॉर्मली जो एक और लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है डॉक्टर साहब, वो ज़रा बताइएगा कि एक तो होता है कि चले अगर हमने फास्ट फूड खा लिया, जो कैलोरीज हमने ले ली उसको बर्न कर लिया, चल फिर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, तो हम कहीं ना कहीं महफूज हो जाते हैं. लेकिन सम टाइम जो ज़्यादातर चीज़ देखने में, जैसे रात का आपने बात किया मंचिंग कर रहे होते हैं, लेट नाइट हम खा रहे होते हैं, या दिन में भी अगर खा रहे हैं तो हम बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं है, कोई वॉक नहीं होती, तो उससे भी वॉक और एक्सरसाइज और कैलोरी बर्न करने से भी आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म होती है. क्योंकि आपका पूरा जिस्म जब एक्सर्शन करता है, पसीना निकलता है, तो फासद मादे उससे निकलते हैं. ठीक. अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद नाज़िर फिर इसमें डिटेल में बात करते हैं कि अगर आप हेल्दी भी खाते हैं और आप बैठे रहते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है. आप देख रहे हैं सच सवेरा आज का. आपके हेल्थ के हवाले से जो हमने मौजू रखा है बवासीर, पाइल्स, जो कि एक तकलीफ दे, बल्कि लेकिन अगर साथ ही बात की जाए तो एक काबिल इलाज बीमारी है. तो कैसे अवेयरनेस इस हवाले से क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको ये इशू होता है, वो पाइल्स जैसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, लेकिन हिचकिचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, किसी से डिस्कस नहीं करते, डॉक्टर तो दूर फैमिली को नहीं बता रहे होते कि हमें ये मसला है, ये इशू हो रहा है, बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रही है या स्टूल पास करते हुए ब्लड आ रहा है. तो जब ये चीज़ नहीं बताते तो वक्त के साथ साथ वो इश्यूज़ और बढ़ सकते हैं. तो इसी हवाले से हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करें. डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि
اگر ہم فاسٹ فوڈ کھائیں, کچھ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں, لیکن ساتھ اگر کوئی واک کر رہے ہیں, کیلوریز برن ہو رہی ہیں, تو آبویسلی ہم پائلز, کانسٹیپیشن اس ایشو سے بچ جاتے ہیں. بٹ اگر ہم کچھ ہیلدی بھی کھا رہے ہیں لیکن ہم کوئی واک نہیں کر رہے, کچھ چہل قدمی نہیں ہے, پراپر پانی کا انٹیک نہیں ہے, تو اس کھانے سے بھی تو ہمیں کانسٹیپیشن اور پائلز ہو سکتی ہے. جی بالکل. ایک تو سب کوٹینیوس فیٹ بنتی جائے گی جس کا نکلنا کسی بھی دوائی سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں دیکھنے والوں کو ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل یہ ایک ایسا ہے جو کہ سب کوٹینیوس فیٹ کو ختم کرتا ہے. روزانہ 1 چمچ آپ نے 12 مہینے لینا ہے. یہ آپ کو طاقت بھی دے گا اور سب کوٹینیوس فیٹ جو ہے نا وہ نکلتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہاں آ گئی ہے, بٹکس پہ آ گئی ہے, پیٹ میں پھنس گئی ہے, ٹھیک ہے نا, بیبی فیٹ تو نکل جاتی ہے, مگر یہ جو اندر پھنس جاتی ہے نا, یہ ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل جو کھوپرے کا, اولیو آئل نہیں, کوکونٹ وہ ڈیلی 1 چمچ ڈیلی آپ پئیں. یہ آپ کو تر و تازہ بھی رکھتا ہے اور بہت ہی زبردست جسم کے لیے. آپ کی سکن بھی کچھ عرصے بعد گلو کرنا شروع. یہ تو ہم نے واقعی سنا کہ کوکونٹ کی وجہ سے اس کو لے لیں سردیوں میں. اس کے ساتھ 1 دن وہ پئیں, 1 دن ایکسٹرا ورجن اولیو آئل پئیں. خاص طور پہ شوگر کے پیشنٹ, خاص طور پہ جن کو پتے کی پتھریاں ہیں, وہ اولیو آئل میں آدھا لیمن سکویز کر کے روزانہ صبح نہار منہ لیں اور 3 انجیر رات کو بھگو دیں, صبح نہار منہ کھائیں. ان کی آہستہ آہستہ پتھریاں جو ہے اندر ہی لیکوڈ بن جائے گا, کیونکہ نکلنے کی جگہ نہیں ہے. گردے کی پتھریاں نکل جاتی ہیں, یورین کے راستے, پتے کی نہیں نکلتی ہیں. تو اگر آپ ریگولر اگر آپ یہ چیزیں لیتے ہیں, یہ آپ کے گھر میں کچن میں ہوتی ہیں. انجیر اچھی والی لے لیں, اس کو فنگس نہ لگاؤ. اور جو انجیر بہت زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرے کہ بڑی صاف ستھری ہے, وہ تیزاب سے دھوئی ہوتی ہے, وہ نہ لیا کریں. اس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہی ہونا چاہیے اور نیچرل. ہمیں وہ صاف بڑی لٹکی ہم وہی لے آتے ہیں. تو اس کو انہوں نے پرانی انجیر کو واش کیا ہوتا ہے تیزاب کے پانی میں, تو وہ اور ہارمفل ہوتی ہے, الٹا فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے. تو آج کل تو بازار میں جو ہے وہ مطلب درختوں سے اتری ہوئی بھی مل جاتی ہے, تو وہ بھی زیادہ فائدہ مند ہے. میں مطلب پچھلے دنوں موراکو گیا تو وہاں پہ جو سمندر کا کنارہ تھا, وہاں پہ ہر تیسرا آدمی یہی انجیر, تازہ انجیر سیل کر رہا تھا, اور لوگ اتنی لے کے کھا رہے تھے وہاں پہ. مطلب اتنی فائدہ مند ہے, اتنی موٹی موٹی انجیر درختوں سے کاٹی ہوئی, اور وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. تو اوٹ پٹانگ چیزیں کھائیں گے اور ایسی چیزوں سے ہم نہیں, وہ ہمیں کھانا چاہیے. وہ آپ کی گٹ ہیلتھ کو اچھا کرتا ہے, قبض نہیں ہونے دیتا, اور پھر پتے کی پتھریاں جو اندر بن جاتی ہیں ان کو آہستہ آہستہ لیکوڈ کرتا ہے. 1 چمچ اولیو آئل, آدھا لیمن ڈیلی صبح نہار منہ, اور کبھی کوکونٹ آئل لے لیں اور کبھی اولیو آئل لے لیں. سردیوں میں اولیو آئل جو ہے وہ آپ لوگ زیادہ لے سکتے ہیں. یہ آپ کی بون اسٹرانگ اچھی کرتا ہے, آپ کے کولیسٹرول لیول کو اچھا کرتا ہے, اور یہ بھی آپ کی سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مسلسل کانسٹیپیشن رہنا یہی پائلز کریٹ کرتا ہے؟ جی بالکل. اسی میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن, اس کے ساتھ ساتھ وہ فشر بھی کریٹ کرتا ہے. مقد کے ارد گرد کریکس کا ہو جانا, اس کو کہتے ہیں فشر. جب کوئی پیشنٹ سٹول پاس کرنے بیٹھے گا, اسے انتہائی چیخیں نکلیں گی, درد ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اس میں کریک پڑ جائیں گے. جیسے آپ ایڑیوں میں دیکھیں نا, کریک پڑ جاتے ہیں نا, وہ درد کتنی کرتی ہے, چلتے ہوئے ہمیں درد ہوتی ہے جب ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں. خاص طور پہ سردیوں میں لیڈیز کے ہاتھ بھی پھٹے ہوتے ہیں اور ایڑیاں بھی, تو اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو مقد کے ارد گرد جو کریک پڑ جاتے ہیں, اس کو ہم فشر کہتے ہیں. اب اینل فسچولا اور فشر میں جو فرق ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ سٹول کے ساتھ جو ہے, مقد کے ساتھ ایک علیحدہ سوراخ بن جاتا ہے, ایک پھوڑا بن جاتا ہے, اس کو فسچولا کہتے ہیں. یہ اس کا آدھا منہ اندر ہوتا ہے, آدھا باہر کی طرف ہوتا ہے. اس میں پیپ پس بن جاتی ہے, اور جب یہ پھٹتا ہے تو اس میں خون بھی نکلتا ہے, پس بھی نکلتا ہے. اور جو ڈاکٹر اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ چیک اپ کر کے اس کو چیرا دے کے تو نکال بھی دیتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اندر کی طرف جب ہوتا ہے تو ایک دھاگا ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے, کیونکہ آدھا اندر ہوتا ہے, آدھا باہر ہوتا ہے. تو اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل, پینفل ہوتی ہے. ہاں جی, لوگ اسی کو خونی بواسیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ خونی بواسیر نہیں ہوتی, کیونکہ خون اس میں بھی آ رہا ہے نا, تو بواسیر میں بھی خون آ رہا ہے, تو وہ اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بتاتے ہیں جی کہ ایک دانہ سا ساتھ بنا ہوا ہے مقد کے, تو اس کو معائنہ کروائیں آپ. یہ ڈیفینیٹ جو ہے آپ کے فسچولا بن چکا ہے, اس میں سے پیپ پس آ رہی ہے جو کہ آپ کو انتہائی تکلیف دے رہی. خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی بہنیں بھی اب بائک چلانا شروع ہو گئی ہے, جو لوگ دھوپ میں فوراً آ کے سیٹ پہ بیٹھتے ہیں, ان کو بھی یہ ہوتا ہے. گرم سیٹ, ہاں, اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پانی شانی ہو, سیٹ پہ پھینک کے یا کپڑا رکھ کے پھر آپ بیٹھیں, کیونکہ وہ ریگزین ہوتی ہے.
اور ایسے لوگ کے جو سارا دن ریگزین والی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ہوتا ہے. خاص کر ڈرائیور ہاں حضرات ڈرائیور حضرات یا یا آفس والے, آپ بینت کی کرسیاں لے لیں جس میں نیچے سوراخ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہوا کا, ایئر کا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کسی جگہ پہ نہ بیٹھیں, ایک چکر لگا کے پھر آپ بیٹھ جائیں. ایک تو آپ کے جسم میں کلاٹ نہیں بنے گا, پھر آپ کو جو ہے وہ قبض نہیں ہوگی. تو سب اسی لیے ہم پروگرام کے دوران بھی چکر لگاتے ہیں بریک. جو کلیریکل جاب کرتے ہیں ہمارے بھائی بہنیں جو سارا دن لکھنے پڑھنے کے, وہ 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, ان کو قبض ہوتی ہے, ان کو بواسیر بہت ہوتی ہے. اچھا یہ ہمارے کچھ آپ نے ان کی بات کی تو میں ہمارے میڈیا ہاؤس میں نیوز کاسٹرز بیچاروں کا درد بھی ضرور, کیونکہ وہ بھی 8 گھنٹے وہ بیٹھے رہتے ہیں جب ٹرانسمیشن چلتی ہے. کال سینٹر میں ہمارے ینگسٹرز 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اور چائے پیتے رہتے ہیں. چائے بھی کاز کرتی ہے قبض کو. ہاں چائے کا, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ بیٹھے, اٹھے, ایک چکر لگائے, ایک گلاس پانی پیے, آنکھوں کو 10 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے لیے بند کر کے بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ, اور موومنٹ ضرور رکھیں تاکہ آپ کے جسم میں جو نا کلاٹ نہ بنے. فسچولا, فشر اور بواسیر تینوں علیحدہ چیزیں, تین الگ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو خون آ رہا ہے تو اندر سے جو ہے وہ آپ کی خون کی نالیاں وہ پریشر کے ساتھ, ہر خون آنا بواسیر نہیں ہو سکتا, ہاں وہ پھٹ گئی ہیں تو وہ اندر سے انٹرنلی آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے. فشر سائڈ پہ کریک پڑ گئے مقد کے, ٹھیک ہے جی, اور فسچولا جو ہے وہ سوراخ بن گئے. وہ ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں مہوش, اس میں 3 4 5 سوراخ بھی ہو سکتے ہیں. جن لوگوں کو آنتوں کی ٹی بی ہوتی ہے ان کو بھی فسچولا بن جاتا ہے. بچے دانی کا جب آپریشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی فسچولا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. جن لوگوں کو ٹی بی کے امراض ہوتے ہیں ان کو بھی فسچولا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو مختلف پیلوک سرجری کی وجہ سے بھی فسچولا بن جاتا ہے. تو یہ سمجھنا, ہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو کس ریزن کی وجہ سے بن ہے. تو وہ آپ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر جب آپ جائیں گے وہ آپ کو گیسٹرو-انٹرولوجسٹ جو ہے وہ بتائے گا کہ یہ آپ کا آپریٹ. اور یہ میں بتاؤں کہ بعض لوگوں کے میں بھی 5 6 آپریشن ہوتے ہیں, فسچولا ٹھیک نہیں ہوتا. 1.5 سال سے ان کو پیپ اور پس آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو بالکل معمولی نہ سمجھیں. لوگ پیڈ رکھ کے مختلف طریقوں سے اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ obviously وہ نہیں بلیڈ کر جاتا ہے. جب آپ ہارڈ جگہ پہ بیٹھتے ہیں وہ پھٹ جاتا ہے پھوڑا. تو خدا نہ خواستہ آج دیکھیں کہ اگر کسی کو ایسا مسائل ہو رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور قبض نہ ہو, ہچکچائیں نہ. ہاں یہ تو ہیزیٹیشن بہت زیادہ لوگوں کو ہے نا کہ یہاں پہ نہیں ہے, کیونکہ مقد کے ارد گرد جو ہے وہ ایسے سیکریشنز ہر ٹائم آ رہی ہوتی ہیں اس کو ویٹ رکھنے کے لیے. مقد کی جو نالی ہے نا اس میں بہت سارے گلینڈز ایسے ہوتے ہیں, جیسے پسینہ نہیں ہمیں آتا پسینے کے گلینڈ, اسی طرح وہ گلینڈ جو ہے وہ کافی گیلے ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ ہارڈ نہ ہو. اگر ہارڈ ہوگا تو زخم ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نظام رکھا ہے کہ اس نالی کے ارد گرد جو ہے ایسے گلینڈز ہیں جو کہ ہر ٹائم وہاں پہ رطوبات آتی جاتی رہتی ہیں تاکہ سٹول پاس کرتے ہوئے ہمیں زخم نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا قدرت کا نظام ہے, کتنا زبردست ہے. تو جب اس میں ہڈر ہم نے پیدا کی, ہم نے فاسٹ فوڈ ہی کھایا, ہم نے چٹا آٹا ہی کھایا, ہم نے نمک ہی کھایا, تو وہ پھر اسی طرح آپ کے جو ہے وہ زخم پیدا کرے. ڈاکٹر صاحب یہ کولونوسکوپی, جی کولونوسکوپی یہ کیا ہے؟ یہ مقد کے راستے جو ہے وہ کیمرہ اندر کر کے تو چیک کیا جاتا ہے کہ کتنا پرابلم چل رہا ہے. تو وہ ایک ماہر ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. ایک عام گلی محلے کے پاس نہ آپ چلے جائیں کہ وہ کرنا شروع کر دیں. اینڈوسکوپی منہ کے راستے, کولونوسکوپی مقد کے راستے. اور اچھا ایک اور چیز, یہ ڈفرینٹ جب بھی اگر یہ کانسٹیپیشن ہونا, بواسیر ہونا ہے, یہ چیزیں, تو یہ جو نیم حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں, ڈفرینٹ پھکیاں اور وہ ڈراپ اور یہ چیزیں, ان سے علاج کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ریکمینڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر دیکھیں دنیا میں بہت سارے طریقہ علاج ہیں, ٹھیک ہے. لوگ ہربل استعمال کرتے ہیں, ہومیوپیتھی استعمال کر رہے ہیں, میڈیکل کی بہت ساری ایلوپیتھک استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں بھی بہت زبردست علاج ہے. ہومیوپیتھی میں بھی لوگوں کو فسچولا وداؤٹ آپریشن جو ہے وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے, فشر ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. آپریشن سے لوگ ڈرتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. تو کسی اچھے ہومیوپیتھ سے جو ہے وہ اگر آپ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو یہ بواسیر, فسچولا اور فشر, یہ تینوں جو بیماریاں ہیں یہ کیوریبل ہے. مگر یہ ہے کہ لوگوں کو خود اپنا ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے, اور گوگل سے ہومیوپیتھک بھی میڈیسن لوگ بہت زیادہ نکال کے کھانا شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے گوگل کرتے ہیں اچھا اس کا یہ ہے اور جا کے اگر آپ ہومیوپیتھی کی ایک بوٹل لینے جائیں وہ بھی 1800-1900 روپے کی ہے. آج کل اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, مگر لوگ جو ہے 4 میڈیسن خود ہی خرید کے پتہ نہیں اس کی کیا پوٹینسی یوز گوگل کو بتاتے ہیں یا چیٹ جی پی ٹی کو یہ مجھے مسئلہ ہے, وہ آگے سے دوائیاں 2-4
یار بتا دی وہ جا کے خرید لی, آپ کو نہیں پتا آپ کو کی اور ڈیزیزز ہو سکتی ہیں, آپ کی ایج کیا ہے. جی بالکل, میں بھی اس میں ایک ماہر ہومیوپیتھ جو ہے وہ آپ کو فسچولا کے آپریشن سے, آپ کو فشر سے, آپ کو بواسیر سے نجات دلا سکتا ہے, مگر وہ ماہر ہو اپنی فیلڈ میں. یہ نہ ہو کہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے اپنی ڈاکٹری کر رہے ہوں یا گوگل سے کر رہے ہوں. تو اس میں بہت اچھا علاج ہے کہ ہومیوپیتھی کے تھرو آپ اپنا پائلس کا علاج کروا سکیں. ڈاکٹر صاحب ٹائپس کے ساتھ ساتھ اس کی کیا ڈفرینٹ سٹیجز بھی ہیں پائلس کی؟ جی 1 2 3 4 ہے جی, 1 2 3 4 ہے جی, 4 سٹیج ہیں جی بالکل. تو اس میں یہ ہے 1 2 تو جلدی ریکور ہو جاتا ہے, جو شرمائے گا نہیں جلدی جائے گا تو جلدی ٹھیک ہوگا. پہلے آئیں پہلے پائیں والا کام ہے کہ جلدی جائیں جلدی ٹھیک ہو جائے. 3rd 4 میں جو ہے وہ ٹیومرز بننا شروع ہو جاتے ہیں, پھر پرابلمز زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ بات وہی ہم کریں گے, چاہے بچہ ہے, چاہے بوڑھا ہے, جوان ہے, اگر کسی بھی ایج میں اس کو قبض ہے, اسٹول پاس کرتے ہوئے درد, جلن, وہاں پہ گانٹھیں بنی ہوئی ہیں, آپ کو فیل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جب آپ استنجا کر رہے ہوتے تو اپنے گھر کے بڑے کو ضرور بتائیں. اگر آپ کو بلیڈ ہو رہا ہے, آپ چیک کر رہے ہیں کہ بلیڈنگ آ رہی ہے یا بار بار کانسٹیپیشن ہو رہی ہے, تو اگر آپ کو بار بار بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اپنے بڑے کو گھر میں بتائیں, بہن کو, بھائی کو, اماں ابا کو, جو بھی گھر میں ہے ضرور بتائیں. میں تو کہتا ہوں کہ اسکول میں کم از کم اس کے بارے میں اویئرنیس دیں, قبض اور پائلس کے بارے میں. اور ہینڈ واشنگ یہ بہت ضروری ہے کہ 30 سیکنڈ تک آپ نے ہینڈ واش کرنا ہے, مگر پانی بند کر کے, پانی نہ ضائع کرتے رہے. تو یہ ہاں, اس میں یہ ہے کہ کھانے میں بچوں کو فائبر ڈائٹ جو ہے وہ آج سے ہی کوشش کریں. بچوں نے تو ضد کرنی ہے, آگے آگے دیکھیں. ٹیسٹ تو ہم بڑے ڈیولپ کرتے ہیں نا, روٹی کھانی ہے, چاول کھانے یا دہی کھانا ہے, دودھ پینا ہے یا فروٹ کھانا ہے, یہ تو بڑے جیسے جیسے ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے تو وہ ہوگا نا. بچوں کو تو نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, ہم تو چسکا لگاتے ہیں تو وہ لگ جاتے ہیں. وہ چسکا کیا, ہمارے پورے ڈی فریزرز بھرے ہوئے ہیں فروزن فوڈ سے, اور اماں ابا سوئے ہوئے ہیں, بچے نکال کے خود ہی اس کو کر رہے ہیں. گیس ہو نہ ہو, وہ کسی طرح بھی گھر میں وہ سلنڈر والا بھی سسٹم ہے, تو وہ آلو کے چپس بھی کھا رہے ہیں, اس میں بھی کیمیکل لگا ہوا ہے, اور آپ کے نگٹس میں بھی کیمیکل لگا ہوا ہے. 1 سال کی ایکسپائری, گھر تو بناتے نہیں ہے نا, 1 سال کی ایکسپائری جس میں میں بھی شائے گی 1 سال کی ایکسپائری, اس میں ڈیفینیٹ کیمیکل ہے نا. ایکسپائری میں کیمیکل لگا دیا نا, کیمیکل آپ اندر کریں گے تو آپ کی گٹ ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, آپ کو قبض ہو جائے گی, پھر آپ کے ایسے ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ آپ پھر گھر میں کوئی چیز کھانا پسند نہیں کرتے. ہمیں وہی منگا کے دیا جائے, ہم نے وہی. اچھا کتنے ہیں کہ ہم پہلے کتنے شوق سے ویجیٹیبل گھر میں پکتے تھے لوگ, مطلب شوق سے کھانا, ڈفرینٹ دالیں, یہ چیزیں. اب تو اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. بچے تو ہمارے سبزیوں دالوں سے بھاگتے ہیں. دیکھیے جب بچہ ضد پہ آ جاتا ہے, اماں ابا کہتے ہیں چلو منگا دو, کچھ تو کھائے نا, کچھ تو کھائے نا, کھاتا ہی نہیں ہے. ہاں یہ کچھ تو کھائے, وہ بلیک میلنگ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو کسی طرح بھی بچوں کو کوشش کر کے آپ ایسی گھر میں ٹیسٹ والی چیزیں خود آپ اپنے نگٹس بنائیں, ڈفرینٹ فارمز میں. اور بیف کے کباب بچوں کے لیے بڑے زبردست ہوتے ہیں. بیف کے مطلب یہ کہ اس میں B12 بہت زیادہ ہوتا ہے. ریڈ میٹ جن کو یورک ایسڈ ہے اس کو تو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے, مگر بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. اس کو مختلف فارم میں, موٹا قیمہ ہاتھ کا بنا ہوا, یہ بھی بچوں کو ہفتے میں 1 سے 2 بار دیں, نیا خون بنتا ہے. جن لوگوں کے آپریشنز ہوتے ہیں ان کے اگر وانڈ ہیل نہیں ہو رہے زخم, تو وہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ چھوٹا قیمہ کھائیں گے تو زخم جلدی بھر جائیں گے. تو اس میں کلیجی کھائیں اگر آپ کی خون کی کمی ہے تو ہفتے میں 2-3 بار ہاف فرائی کوک کر کے, فل کوک نہیں کرنا توے پہ نا, ہاف فرائی پکا کے اس کی ساری افادیت ختم کرنی ہے, وینیگر اور کالی مرچ لگا کے نا, اور 1 پاؤ سے زیادہ کلیجی گھر میں نہ لایا کریں, کیونکہ وہ اس کو اگر آپ فریز کریں گے تو وہ مٹی بن گئی, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو 1 سے 2 دن میں ختم کر, اتنے کہ جو آپ اسی ٹائم کنزیوم کر سکیں. سارے گھر والے 1 پاؤ کلیجی کافی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کو فنش توے پہ ہی ہاف فرائی کوک کر کے نا, یا فرائی پین میں, تو اس کو فل کوک نہیں کریں گے, اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. تو یہ چیزیں ہیں کہ فائبر ڈائٹ جب اپنی خوراک میں آپ رکھیں گے تو پائل جیسی موذی مرض سے بچ سکیں گے. مگر جیسے اس کے سائن اینڈ سمٹم آئے, کوئی مسا بنا ہوا ہے مقد والی جگہ پہ, آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی انوانٹیڈ چیز ہے وہاں پہ, آپ استنجا کر رہے ہیں تو آپ کو وہ دانہ سا فیل ہو رہا ہے, دین آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا کے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا سد باب کرنا. بہت ساری ایسی کریمیں بازار میں ملتی ہیں جو کہ وہاں لگائی جاتی ہیں, تو وہ بھی سبسائڈ ہو جاتا ہے. ہر چیز کا حل آپریشن نہیں ہے, پہلے آپ ٹرائی کر لیں کسی مسنر ڈاکٹر سے, 2-3 سے آپ رائے لے لیں. جدید طریقہ علاج بہت کیا ہے؟ جدید میں تو یہی ہے کہ آپریٹ ہی ہے.
अच्छा, और लेज़र सर्जरी? लेज़र सर्जरी इसमें इतनी कामयाब नहीं है। अच्छा। MRI वगैरह करा के फिस्टुला का वो सिचुएशन देखी जाती है कि पाइपलाइन में कितना बड़ा है, ये ऊपर भी सुराख बना हुआ है, नीचे भी सुराख बना हुआ है, तो वो फिर उसी से जो है वो पता चल जाता है कि इसको किस दर्जे का फिस्टुला बना हुआ है, किस तरह फिर डॉक्टर जो है वो उसका ऑपरेशन वगैरह जो करेगा। मगर तीनों चीज़ें हमने जो आज बताई हैं तीनों खतरनाक है, फिस्टुला, फिशर एंड नज़रअंदाज किसी एक को नहीं, किसी को भी नहीं कर सकते। देखिए आप पीप पास निकल रही है, आप कहीं बैठने के काबिल नहीं है, एम्बैरसिंग होगा ना, आपके कपड़े खराब होना, आप कंफर्टेबल नहीं है। ऑपरेशन के बाद साल 1.5 भी लोगों को प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, मैं यही पूछने लगी थी कि बहुत से लोग ऑपरेट करवाते हैं कि चले जान छूट जाएगी, एक दफ़ा तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन समटाइम कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो अगेन शुरू हो जाती है, रिकरेंस हो जाता है। उसमें ये कि वो पूरी तरह हील नहीं होता। लोग वही है जैसे टीबी का अच्छा, डॉक्टर साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा इस पे डिटेल से लोगों को गाइड करें, क्योंकि ये चीज़ें, ये इशू भी हमें नाज़रीन देखने को मिला, तो इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा मौजू जो आपके हेल्थ के हवाले से है, पाइल्स पे हम बात करें, यानी कि बवासीर। ये लोग इस बीमारी से घबराते हैं, ऑब्वियसली ये तकलीफ दे बीमारी है, लेकिन काबिल इलाज भी है। लोग समझते हैं कि इसका शायद इलाज नहीं है, ज़िंदगी भर ये हमारे साथ चलेगी, एहतियात करेंगे, प्रॉपर इलाज करवाएंगे तो यकीनन आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इसी हवाले से हम डॉक्टर सज्जाद साहब से जाने। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी सुनने में आए हैं कि उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, खासकर जो लास्ट यानी कि ऑपरेशन की तरफ वो लोग गए, लेकिन फिर से यही कंप्लेन कि बवासीर दोबारा हो गई है, उसकी क्या वजह थी? खाने पीने में फिर बदती आती है, अपने लाइफस्टाइल आपने चेंज नहीं किया, ऑपरेट तो आपने करवा लिया, लाइफस्टाइल तो बैक टू पवेलियन, वही चीज़ें हमें फिर मिलना शुरू हो गई, फिर वही खाना शुरू हो गया, वही आपकी वो तो जो है वो गट हैबिचुअल हो चुकी थी उन्हीं चीज़ों को। लाइफस्टाइल आपने चेंज नहीं किया, आपने एक्सरसाइज और फाइबर डाइट ज़्यादा नहीं रखी जिससे रिकरेंस दोबारा आपको, और बार बार जब प्रेगनेंसी बाज़ औरतों को होती तो उन्हें बार बार पाइल्स होती, अच्छा, और बार बार शुगर भी हो जाती है, फिर आफ्टर डिलीवरी ये दोनों चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो मगर ये है कि आम अगर हालात में आदमी अगर बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, मेल हो फीमेल हो, उसको एक तो मोटापा कम करना चाहिए, और दूसरा ये है कि खाने पीने में वही कार्ब्स जो हैं ज़िंदगी से कम करेंगे तो आप फिर भी ज़िंदा रहेंगे। मतलब भाई रोटी चावल के अलावा और भी बहुत सारी चैट खुराक जीपीटी से खुदा की कसम पूछ लें कि वो भी बताएगी कि आप अल्टरनेट क्या खा सकते हैं, ठीक है। आप फाइबर डाइट ज़्यादा खाएं, सैलेड को अपनी ज़िंदगी में जगह दें, स्टीम फिश दे दें, स्टीम चिकन खा लें आप, ठीक है जी, और दलिया, बॉयल एग्स हैं, फुल ऑफ फाइबर है। आप दलिया, जो का दलिया सुबह नाश्ते में, मेरा ख्याल बहुत कम बच्चे जानते होंगे दलिया क्या चीज़ है। आप उसको रात पका लें अच्छी तरह, गुड़ में पका दें बच्चों को, ठीक है, चीनी ना डालें, ये भी आपको फैट बनाती है और आपका फैटी लीवर भी चीनी जो है वो करती है, इसको भी कम से कम ब्राउन शुगर ले लें। गुड़ जो है वो देसी गुड़ वो बेहतर है। तो जितनी आप फाइबर अपनी डाइट में लेंगे, ऑपरेशन के बाद अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आपकी ज़िंदगी उतनी सहल होगी, वरना फिर दोबारा ऑपरेशन। और ये जो हम सुबह सुबह नाश्ते में निहारी, पाए, चने, और अगर इसके अलावा भी जो खाना खाना सही तरी वाला, वो कढ़ाई होनी चाहिए, उसके ऊपर ऑयल नज़र आना चाहिए, और पता नहीं कौन कौन से मसाले ऐड करके खाने वो चटखारेदार बना रहे होते हैं, इससे भी ये चीज़ें ट्रिगर होती हैं? नहीं, ज़रा भी नहीं, क्योंकि घर में वो खाने के लिए पैसे नहीं है, अमीराना ज़िंदगी गुजारने की जाली कोशिश करने की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से जो है ना इनके कारोबार चल रहे हैं। तो मेरे भाई घर में नाश्ता बनाना सीखें और देसी नाश्ता करें। ये इसमें जो तेल डलता है ना, वो रात के जो मुर्गियों की अलाइशें उठा के एक ट्रक फिर रहा होता है ना पूरे शहर में, वो तेल से पूरियां बनती हैं, उससे पाए और निहारियां बन रही होती हैं। वो मैंने पूछा भाई ये क्या लेके जा रहा है, कहता है जी इसने मुझे एक महीने का 70,000 रुपया दे दिया, अब जितना वेस्ट है ना ये उठा के ले जाएगा और इसका तेल बनाएगा, और वो तेल 100 रुपये किलो मिलेगा, और वो ख़त्म भी नहीं होता, पता नहीं प्लास्टिक का तेल है क्या चीज़ है, वही फैटी लीवर कर रहा है लोगों को, ठीक है। अब आपकी इनकम इतनी नहीं है, मगर नाश्ता आपने बाहर से ही करना है। अब हमारे लाहौर में तो बड़ा ट्रेडिशन है कि दिन में 1 से 2 चीज़ें तो बाहर से खानी या सुबह नाश्ता या रात का नाश्ते के। ऐसे ये लाहौर कराची के तो हमने सुने हैं ऐसे नाश्ते के स्पॉट्स हैं कि लोग फजर के बाद वहाँ पे लाइनों में लगे होते हैं। अंदाज़ा करें, नींद नहीं पूरी करते हैं और वो 2 घंटे में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इतना लोगों को जो है वो चस्का बना हुआ है। जब आप चस्का ख़त्म करेंगे तो आपको ये ख़तरनाक बीमारियाँ नहीं होंगी।
अर्लियर एज में बच्चों को भी आपने चस्के पे डाल दिया हाँ। और खुद भी 4 बजे जाके लाइन पे लगे हुए। इसलिए मैं बड़े हैरान हुई कि मतलब फजर से पहले या फजर के बाद लाइनों में लग जाते हैं, किस लिए कि उस स्पॉट पे नाश्ता खत्म हो जाता ख़त्म हो जाता है। मतलब लाहौर और अब तो पिंडी में भी कुछ जगह कुछ ऐसी ऐसी बन गई जहाँ जगह पे हैं, हाँ। सुबह जाके आप लाइन में लगते हैं तो वो जी है। फजर अच्छा, फजर इस्लामाबादियन का है कि ये बर्गर बच्चे हैं, इनको फास्ट फूड चाहिए, और देसी नाश्ते से इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सो रहे होते हैं। ऐसे ही है। आप ये देखें कि इस्लामाबाद तो भर गया फास्ट फूड से, जगह जगह फास्ट फूड जो है वो बन गया, और डाइनिंग जो है 11 बजे बंद है, टेक अवे रात 3 बजे तक वो चलता रहता वो है, चलता ही take जा रहा है, away चलता ही चलता जा रहता रहा है, है। yes। मगर ये है ना कि हमें देखना है कि हमने नींद पूरी करनी है, हमने फाइबर डाइट खानी है, हमें रिकरेंस जो है ये बीमारी ना हो, और सबसे अव्वल आप खुद से कब्ज़ को जो है वो ना होने दें। यस। तो लोग बहुत और ये ज़्यादा तभी ना जब आप पानी ज़्यादा पीते रहेंगे, देखें वर्जिश फाइबर होगी, में आपके पास सैलेड इसबगोल का वगैरह। छिलका जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है। उसको खाने का तरीका लोगों को नहीं पता। उसको जब आप वो फांक के पानी पी लेते हैं ना, तो अंदर से वो आपकी पूरी बॉडी से पानी खींचता है। फिर अच्छा, आपने कोशिश करना है कि उसको नीम गर्म दूध में उसको फूलने दें, अच्छा, नीम गर्म दूध के अंदर उसको डाल देना है। उसको फूलने दें, ओके। फिर आप उसको पिए। डायरेक्ट चम्मच से नहीं खाना। अब जितने सीड्स हैं, चिया सीड भी, ये तो मैं अम्मा को बताऊंगी, वो इसी तरह खाती हैं। इसमें मैं भी चिया सीड भी लोग डाल के ना चम्मच तो पानी पी लेते तो वो अंदर से आपके पानी डिहाइड्रेट कर देता है आपकी बॉडी मतलब को। फायदे के बजाय हाँ, नुकसान। आप अपनी स्किन को देखें, थोड़ी देर बाद झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो वो आपने उसको भिगो के रात को ओवरनाइट सोक करके सुबह उसको पी लें तो वो ज़्यादा अच्छा, बेहतर। वो तो बहुत अच्छा है। फाइबर है, फुल ऑफ फाइबर है। जिनको कब्ज होती है उसका वेट लूज करता है बहुत ज़्यादा। वेट कम और करने के लिए इसमें बड़ा जिंक फाइबर बहुत ज़्यादा है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मगर इसबगोल का छिलका जो लोग फांक के पानी ले लेते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। नीम गर्म दूध में 1 चम्मच डाल के 5-10 मिनट रहने दें, वो फूल जाए, फिर दूध पी लें। वो फिर उसको पी लें आप, ताकि अंदर से वो पानी ना खींचे। 1 पाव इसबगोल के छिलके में आधी चटांक जो है वो कलवंजी मिक्स कर लें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो जोड़ों में नहीं बैठेगा और लोगों के जोड़ ठंडे कर देता है और जॉइंट तो हर कोई आपके गिट्टे गोडों में बैठा हुआ है, इसको ना बिठाएं। हाँ, उसमें मैं भी ये है कि वो कलवंजी जो है वो सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वो लोग नहीं यूज़ करते, तो वो फिर बैलेंस हो जाएगा। महंगी तरीन दवाइयों की तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे ना, उसमें ये है कि ऑर्गेनिक चीज़ों की उसकी तरफ जो नहीं आते। ठंडक की जो है ना खासियत वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो कलवंजी उसको बैलेंस कर देगी। रोज़ाना 1 चुटकी कलवंजी खाना वैसे भी सुन्नत है। सालन पका रहे हो तो उसमें भी डाल दें ताकि बच्चों के मुंह में भी जाए। बच्चे वैसे तो आप देंगे वो नहीं खाएंगे, ठीक है, तो 1 चुटकी डाल दिया करें, सामने ही पड़ा हो। तो वो ये कि बच्चों को भी जो है वो सुन्नत मिल जाए। बच्चे वैसे तो कोई सीड नहीं खाना चाहते, तो इसलिए कोशिश करें कि इसबगोल के छिलके में कलवंजी जो है, अगर 1 चम्मच आप दूध में डाल रहे हैं तो 1 चुटकी कलवंजी डाल दें। अगर मिक्स नहीं करना तो उसको हिलाएं, जब वो फूल जाए, खीर बन जाए, देन आपने उसको इनटेक करना है। अगर आप वैसे पियेंगे तो वो अंदर जाके सारा पानी आपकी बॉडी डायरेक्ट आपने कोई भी सीड नहीं या हाँ, वो पानी फिर खींचना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट शुरू हो जाएगी। कुछ अरसे बाद, हफ्ते 10 दिन बाद जो है वो उसमें पानी की कमी आपको नज़र आएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि इसबगोल को आप रेगुलर, इतना भी नहीं कि रोज़ाना ले लें, 1 दिन छोड़ के ले लिया करें, 2 दिन छोड़ के। बाज़ लोगों को मैं देख रहा हूँ महीनों से खा रहे, तो वो फिर ये है कि वो आपकी गट हेल्थ को ख़राब भी करता है, अंदर वो जो है वो जम भी जाता है, तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। फायदे की बजाय चीज़ को नुकसान में मतलब ये है कि लोगों को तरीका कार नहीं पता कि इसको किस तरह खाना। सादे लोग हैं डॉक्टर साहब, हमारे बहुत ही सादे लोग हैं। आप सोशल मीडिया देंगे वो सारा बताएंगे कैसे चलाना है। लेकिन खाने पीने की सेहत को लेकर हमारे लोग बहुत सादा हैं, बहुत मासूम हैं। अब प्लीज़ थोड़ा दरगुजर कर दिया करें हमारे प्यारे लोगों से। ठीक है। वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, क्या उनको भी पाइल्स हो सकती है? क्योंकि अजीब सी उन्होंने क्रश डाइट शुरू की हुई होती है और एक अजीब रूटीन। देखें, उसमें क्रश डाइटिंग में अगर आप फाइबर ज़्यादा लेते हैं ना, जैसे सैलड ही है, उसका बाउल भर के लेमन ऊपर डाल के, तो ये आप लेते रहते हैं तो फिर आपको नहीं होती। और पानी का इंटेक, ठीक है, अब पानी का इंटेक जो है वो गर्मियों में तो आप कहते हैं ना कि 2 लीटर कम से कम पीना चाहिए, तो नहीं पिया जाता। आप क्रश डाइटिंग में पानी तो कोई आपको फ़र्क नहीं डालेगा। वो आप पानी, आप लेमन डाल के पानी पीते रहें, आपको विटामिन सी भी मिले, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, खून भी पतला। आपकी बात हम मान रहे हैं, ज़बरदस्त। आप लेमन पानी आज पी रहे हैं, ज़बरदस्त। ताकि बॉडी की जो नीड है वो पूरी होना। हाँ, नहीं, ये मूड को भी स्विंग करता है ना, फ्रेश रहता है, ये फ्रेश रखता है। तो हमारा मूड फ्रेश रहेगा तो अच्छे अच्छे सवाल माइंड में आएंगे। बिल्कुल। तो आप इसको जो है दिन में 2-3 गिलास कंज्यूम करें। और क्रश डाइटिंग जो है 15 से 25 साल लड़का या लड़की ना करे,
اس 15 طرح سے 25. ہاں یہ ایسی لائف اس کے ہوتی بعد ہے اگر- جس میں آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ کا آسٹروپروسس فیمیلز میں نہ خراب. اور آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کرش ڈائٹ بھی پوچھ کے کرنی چاہیے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیوٹریشنسٹ اپنا رکھیں. آپ تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے سارا کچھ کر لیتے ہیں, ان کی 2000 روپے فیس بھی اسی کو دے دیتے ہیں, اس کا بیلنس ڈال لیتے ہیں نا. تو وہ آپ کو چیزیں بتا دے گی. بزرگوں میں بھی یہ پائلز کے جو کیسز ہیں, یہ جو بیماری ہے, یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بڑی عمر میں کھانا پینا کم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر نے یہ بھی منع کر دیا, اور ایک رشتہ دار پتہ کرنا ہے اس نے بھی منع کر دیا, اس نے اپنی وہ وہاں پہ استادیاں جو ہے نا وہ شروع کر دیں. آپ نے یہ نہیں کھانا. وہ مطلب 10 بندے آئے تو 10 چیزیں تو منع کر جاتے ہیں. تو میرے بھائی آپ لوگ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر منع کرے خود ہی آپ لوگ سلیکٹیو ہو جائیں, چیزیں جو ہے وہ احتیاط سے کھائیں. اور فائبر, بار بار میں نے پروگرام میں کہا کہ فائبر, چاول روٹی, چاول اس سے ناتا توڑیں, اس سے آپ زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ مختلف چیزیں. اچھا ایک چھوٹا سا مطلب ہر ایج گروپ کے لیے اوور آل اگر ایک چھوٹا سا ڈائٹ پلان میں آپ کو بولوں تو صبح دوپہر شام, مطلب ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں نا, لیکن ایکسپرٹ ڈاکٹر کہتے ہیں, نیوٹریشنس کہتے ہیں کہ آپ 5 ٹائم 6 ٹائم کھائیں, لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں. تو یہ ایک ذرا اسکیجول بتائیں ہمیں, کیا کیا کھائیں, آلٹرنیٹ کیا کیا کھائیں. جی صبح کے ٹائم جو ہے وہ ابلا ہوا انڈا آپ لے سکتے ہیں, براؤن بریڈ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. رات کو دلیا بنا لیں, 1 پلیٹ دلیا کھا لیں, فل آف فائبر ہے. رات کے بیچ میں دوپہر بھی آتا ہے نا, نہیں میں صبح کا بھی صبح بتا. اچھا صبح بتا 3 سے 5 کھجوریں کھا لیں, 3 سے 5. ٹھیک ہے, اس میں پانی بھی ہے, زنک بھی ہے, پوٹاشیم بھی ہے, بڑی چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ کھجوریں ویسے ہی طاقت دیتی ہیں. اور پانی کا انٹیک جو ہے وہ آپ 1-2 گلاس نیم گرم جو ہے, زیادہ ٹھنڈا یخ پانی نہ پئیں. لیمن ڈال کے آپ صبح بھی پی سکتے ہیں, شہد کا 1 چمچ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دودھ کا 1 گلاس لے سکتے ہیں, دہی 1 پلیٹ لے سکتے ہیں. گڈ بیکٹیریا آپ کے لیے بنیں گے, ٹھیک ہے. یہ صبح کا پورشن ہے, اس میں سے جو آپ سلیکٹ کرنا چاہیں, ساری چیزیں کھانی, ساری کھا سکتے ہیں. 2 انڈے ابلے ہوئے کھا لیں, ٹھیک ہے. 1 پیس اچھی براؤن بریڈ کھا لیں, کلر والی نہ کھائیں. پھر دوپہر کے ٹائم آپ 2 پیس اسٹیم کیے ہوئے چسٹ پیس کھا لیں چکن کے, فش کھا لیں, سیلڈ کا باؤل کھا لیں, پیٹ بھر گیا. ٹھیک ہے جی. آپ پھر مغرب اور عشاء کے درمیان 1 روٹی کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. زیادہ چیزیں جو ہے فائبر اگر آپ کھائیں گے تو یہ خطرناک بیماریاں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین یہ بڑی اچھے انہوں نے ایک ڈائٹ پلان بھی دیکھا, آپ کا پیٹ بھی بھرا رہے گا, آپ ہیلدی بھی رہیں گے, آپ کو طاقت بھی ملتی رہے گی, اور آپ موٹاپے کی طرف بھی نہیں جائیں گے, ڈفرینٹ بیماریوں کی طرف بھی نہیں جائیں گے. آپ چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے خود سے پیار کرنا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, یا آپ نے موٹاپے کی طرف یا زبان کے چسکے کو فالو کرنا, اور پھر ڈھیر ساری بیماریاں اپنے ساتھ لے کے چلنی ہے. سوچیں, خود سے پیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.